كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، اللقمان، السجدة،
الأحزاب سباء فاطر ياسين الصافات الصاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزات الفيل قريش الماعون الكوثر الكافرون النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید میرے سب ساتھیوں کو، اہلاً و سہلاً و مرحبا. آج ہماری جو تفسیر ہے وہ بہت ہی ورتھ لسننگ ہے. ہم پڑھ رہے ہیں القرآن تدبر و عمل جز تبارک الذی ہے، 29 پارہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم سورۃ القلم ہم نے شروع کی ہوئی ہے. اور آج انشاءاللہ ہم تفسیر جو کریں گے وہ آیت نمبر 46 سے 52 کی، یعنی ہم تفسیر سنیں گے، پڑھیں گے اور اس پہ عمل کی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم انشاءاللہ اللہ سے توفیق مانگیں گے کہ ہم عمل کر پائیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم معنی الکلمات بھی آج کور کریں گے. ہم الوقفات التدبریہ جو 6 ڈیفرنٹ آیات ہیں ان پر انشاءاللہ ہم غور و فکر کریں گے، رکیں گے اور سمجھیں گے، اور بہت ہی ڈیفرنٹ اینگل سے آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. مختلف جو تفاسیر ہیں ان کا ایکسٹریکٹ ہے یہ، ان سے ان آیات کی تفسیر کو سمجھایا گیا ہے اور استاذہ نے بہت اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے. اور پھر جب نظر ثانی آپ جب پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ اخلاق کے حوالے سے بیوٹیفل باتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ جب اسے سب سنیں گے نا تو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی بہترین طریقے سے استاذہ نے سمجھ کیا ہے کہ اخلاق ہوتا کیا ہے. تو میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ غور سے سنیے گا، لکھیے گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے آپ کے ساتھ آج خاصے سوالات نکالے ہیں ڈسکشن کے لیے، جو ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ دہرائی کریں چیزوں کی. آپ کو ہوم ورکس بھی دیں گے، اور پھر انشاءاللہ اینڈ میں جو سیگمنٹ ہے وہ آپ کا ترجمہ لسننگ کا، ٹرانسلیشن کا سیکشن ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو تھوڑا سا خلاصہ میں نے بتا دیا، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہم چلتے ہیں اب اپنی تفسیر کے سیشن کی طرف اور آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 46 سے 46 سے تفسیر کو سننے کا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ام تسألهم اجرا
یا آپ ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں؟ یعنی یہ اہل مکہ آپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیا آپ تبلیغ پر ان سے کوئی معاوضہ طلب کر رہے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، تو وہ تاوان میں دبے ہوئے ہیں، یعنی ان کو کوئی پینلٹی پڑ رہی ہے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کچھ غیب کی باتیں ہیں تو وہ لکھ رہے ہیں۔ اب غیب سے مراد یہاں لوح محفوظ بھی لیا گیا ہے، یعنی یا ان کے پاس لوح محفوظ ہے کہ جس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، جہاں سے انہوں نے پڑھ لیا ہے کہ ان کا اپنے رب سے کفر کا درجہ ایمان والوں سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر فہم یکتبون، اور وہ اپنے بارے میں خود لکھ رہے ہیں یا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کو وہی ملے گا جو یہ چاہیں گے۔ فاصبر لحکم ربک، پس آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، یعنی رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے یا رب کی مدد کا انتظار کیجئے۔ حکم سے مراد یہاں رب کا فیصلہ بھی اور رب کی مدد بھی ہو سکتا ہے۔ فلا تکن، پس نہ ہوئیے، کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح۔ اشارہ ہے یونس علیہ السلام کی طرف۔ یونس علیہ السلام نے تبلیغ چھوڑ دی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، یونس بن متہ۔ اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، اور یہاں ندا سے مراد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہو مقذوم، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، مغموم تھے، غم میں ڈوبے ہوئے، تکلیف میں ڈوبے ہوئے۔ مقذوم کا ایک معنی مکروب بھی کیا گیا ہے۔ غم دل میں ہوتا ہے اور تکلیف جسم اور جان پر ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ساری سکن بھی چھل گئی تھی اس ایسڈ کی وجہ سے جو مچھلی کے پیٹ میں تھا۔ اور ایک معنی قید میں ڈالا ہوا بھی کیا گیا ہے، یعنی وہ مچھلی کے پیٹ میں ایک طرح سے قید میں آ گئے تھے۔ اور ایک معنی سانس کے جاری ہونے کی جگہ سے پکڑے ہوئے تھے، مقذوم، سانس کی نالی بند ہو رہی تھی۔ کاف ضا میم اس کا روٹ ہے، کاظمین الغیظ بھی آتا ہے قرآن مجید میں۔ جب انسان غم یا غصے کی وجہ سے سانس کی نالی تک بھر جائے مگر اظہار نہ کر سکے اور اسے دبا لے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایک قوم کی طرف بھیجا، تو جب وہ اپنی قوم سے تنگ آ گئے اور اللہ کا فیصلہ بھی نہیں آیا کہ تبلیغ ختم کی جائے، تو وہ ان کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے اپنی بستی سے، اور پھر وہ سمندر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں ایک کشتی جا رہی تھی جس میں وہ بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھنے سے کشتی ڈوبنے لگی تو سب نے قرآن اندازی کی کہ ایک شخص کو اس میں سے نکال کر سمندر میں پھینک دیا جائے، اور وہ قرہ ان کے نام نکلا۔ اور جب وہ سمندر میں پھینکے گئے تو ایک بڑی مچھلی نے آ کے ان کو نگل لیا، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور مچھلی سمندر کے نیچے پانی میں چلی گئی، تو اندھیروں پر اندھیروں میں چلے گئے وہ، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، تو اللہ کی رحمت ان پر آ گئی۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر نہ پاتی ان کو نعمت ان کے رب کی طرف سے، یعنی رب کی نعمت یا رب کی رحمت ان پر نہ آتی، اور اس نعمت سے مراد ان کی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق۔ لنبذ بالعراء، تو وہ پھینک دیے جاتے چٹیل میدان میں، یعنی مچھلی کے پیٹ سے چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے۔ وہو مذموم، اس حال میں کہ وہ مذمت کیے ہوئے ہوتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک کھلی زمین میں پھینک دیتا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہتے۔ اور ایک معنی مذموم کا گناہگار بھی کیا گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اس حال میں چھوڑ دیتے کہ وہ قابل مذمت ہوتے، لیکن چونکہ انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو توبہ کی نعمت سے نوازا۔ فاجتباہ ربہ، تو ان کے رب نے ان کو چن لیا۔ فجعلہ من الصالحین، اور انہیں نیک لوگوں میں شامل کر دیا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ کے دشمنوں کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر، انکار پر صبر کی تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا جو کام شروع کیا ہے اس پر آپ کے اپنے بھی جو پرائے ہو گئے اور گالی گلوچ اور طرح طرح کا پروپیگنڈا آپ کے خلاف کیا جانے لگا، یا آپ کو طرح طرح کی جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ان پر فی الحال آپ صبر کیجئے، یعنی انتظار کیجئے، ابھی ان کا وقت پورا نہیں ہوا، ان کو سمجھاتے رہیے اور یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہوئیے، کیونکہ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی اور جلد گھبرا گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ پر تبلیغ فرض تھی، آپ کے اوپر لازم تھی، اس لیے آپ کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنا کام نہ کیا تو پھر آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اگر کوئی بھی انسان کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو پھر اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام پلٹے تھے، جیسے یونس علیہ السلام پلٹے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور یہاں کلمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی افادیت بھی پتہ چل رہی ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراف کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا تھا اور ان کو غم سے نجات دی تھی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم باقی مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ باغ والوں نے بھی کیا کہا تھا؟ سبحان ربنا انا كنا ظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کو گناہوں کا اعتراف بہت پسند ہے، اور استغفار جب تک انسان کرتا رہے عذاب سے بچا رہتا ہے۔ تو بہت سے گناہ تو ایسے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتے ہیں ہم نے کیے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یونس علیہ السلام بھی کیوں نکلے وہاں سے؟ انہوں نے سوچا کہ میں نے تو ان کے ساتھ اپنی ہر کوشش کر دیکھی، یہ نہیں مانتے، یہ ماننے والے نہیں۔ یعنی بعض اوقات ہم نیکی کا ایک کام کرتے کرتے تنگ آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں، تو نہیں، پیغمبر اپنی مرضی سے تبلیغ کا کام نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ ہم پہ چونکہ اس درجے کی فرض نہیں ہے تو جب جی چاہتا ہے کر لیتے ہیں، جب دل نہیں چاہتا، جب کوئی ہماری مخالفت کرنے لگتا ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن پیغمبر ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ پیغمبروں کا درجہ اسی لیے بڑا ہے کہ ان کی ذمہ داریاں بہت بڑی تھیں۔ پھر فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور بے شک قریب ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ آپ کو پھسلا دیں اپنی نگاہوں سے، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب انہوں نے ذکر کو سنا، یعنی جب یہ ذکر سنتے ہیں، آپ جب ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اس نفرت سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے ہی پھسلا دیں گے، پچھاڑ دیں گے، یعنی اتنی بری نگاہیں آپ پہ ڈالتے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، آپ کو ہلاک کرنے کی تدبیریں کرتے ہیں، آنکھوں سے آر پار کر دیتے ہیں، آپ کو سختی سے دیکھتے ہیں، جسے اردو میں کہتے ہیں نا گھور گھور کے دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ بات کر رہے ہو اور کوئی شخص آپ کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہو تو آپ اپنا حوصلہ کھو دیتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ آپ کو نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو نظر لگا دیں۔ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور جہاں تک نظر کا لگنا ہے تو نظر لگنا برحق ہے۔ ابن القیم الزاد میں کہتے ہیں یہ حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں، یعنی جس کی نظر لگتی ہے نا اس کے اندر ایک حسد یا بغض بھرا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے تیر اٹھتے ہیں جو محسود کو، یعنی جس کو نظر لگنی ہوتی ہے اس کو جا لگتے ہیں۔ کبھی یہ لگ جاتے ہیں، کبھی خطا ہو جاتے ہیں، کبھی نظر لگتی ہے کبھی نہیں لگتی۔ یاد رکھیے یہ اللہ کے اذن سے ہی لگتی ہے، اگر لگتی ہے تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وہ اونچی جگہ چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے، یعنی اس کے پاؤں پھسلا دیتی ہے۔ تو اس کانٹیکس میں آپ اس آیت کو سمجھیے کہ یہ اپنی نظروں سے آپ کے قدم اکھاڑنا چاہتے ہیں، آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں، آپ کو اتنی بیڈ لکس دیتے ہیں کہ آپ باز آ جائیں اپنے کام سے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی ہے۔ اوپر چڑھنا ایک تو سیڑھی وغیرہ پہ چڑھنا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور ایک یہ کہ جو شخص ترقی کر رہا ہو، اوپر جا رہا ہو، اس کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔
اور یہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی. یعنی اچھے بھلے ہوتے ہیں، کسی چیز پر نظر لگ جاتی ہے اور وہ بیماری میں بدل جاتی اور بالآخر موت آ جاتی ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. نظر بد کا علاج کیا ہے؟ معوذتین، صبح شام کی اذکار. کیونکہ نظر جو ہے نا یہ تیر کی طرح ہوتی ہے، تو کچھ تیر لگ جاتے ہیں، کچھ خطا ہو جاتے ہیں، تو تیروں سے بچاؤ کرنا بڑا ضروری ہے. تو صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان سے ان سارے تیروں کا مقابلہ کیجیے. تو یاد رکھیے کہ نظر بد جو ہے وہ انسان کو نقصان دیتی ہے، اگر اللہ کا اذن ہو انسان پر اثر انداز ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے. وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے. سہل نے اون کا جبہ اتارا. عامر کہتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی. وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا. میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی. میں اس کے پاس آیا، اسے 3 دفعہ آواز دی لیکن اس نے جواب نہیں دیا. پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی تو آپ تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے. گویا کہ میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں. آپ نے اس کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا. اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے، یعنی یہ جو نظر اس کو لگی ہے اس کا اثر اس سے دور کر دے. پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا، جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر لگ جانا حق ہے. تو نظر کے علاج کے لیے ایک تو یہ دعائیں جو ہیں یہ بہت فائدہ دیتی ہے. رقیہ فائدہ دیتا ہے، حجامہ فائدہ دیتا ہے. تو کفار جو تھے وہ ہر طریقے سے آپ کو نقصان دینے کی کوشش کر رہے تھے. جسمانی تکلیفیں بھی، زبانی تکلیفیں بھی، اذیتیں بھی، اور نظروں سے بھی تکلیف دینا. جیسے آپ کے قدم اکھاڑ دیں، آپ اپنا یہ کام چھوڑ دیں. یعنی جب آپ قرآن سناتے تو وہ آپ کو گھورنے لگتے اور آپ پہ نظریں گاڑ کر ایک مقناطیسی اثر سا آپ پہ ڈالنے لگتے تاکہ ان سے مروب ہو کر آپ اس کام کو چھوڑ دیں. اور بعد میں لوگوں کو کہتے کہ یہ مجنون ہے، حالانکہ یہ تو قرآن ہے، دیوانگی کی بات نہیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے. یعنی کون مجنون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ نہیں وہ مگر ایک نصیحت سارے جہان والوں کے لیے. یعنی قرآن جنون کی باتیں نہیں سکھاتا، یہ تو لوگوں کے لیے شرف کا باعث ہے. ذکر کا ایک معنی شرف بھی ہوتا ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور ذکر کا معنی تذکیر بھی ہوتا ہے، یاد دہانی کے لیے. یعنی یہ قرآن لوگوں کو جنت اور جہنم کا وعدہ یاد دلاتا ہے. اور للعالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام جن و انس اور مخلوقات میں سے تمام گروہ. تو یہ تھی سورت القلم. اس کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کا ذکر کیا گیا، اور پھر آپ کے دشمن ولید بن مغیرہ کی بد اخلاقیوں کا ذکر کیا گیا، اور آخر میں بھی عمومی طور پر آپ کے دشمنوں کی بد اخلاقی کا ذکر ہے. ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کی تعریف ہے اور دوسری طرف برے اخلاق کی مذمت ہے. باغ والوں کے قصے میں بخل کی مذمت ہے، آخر میں حسد کی مذمت ہے، پھر قلم کی اہمیت بھی ہے، پھر نیت اور ارادے کی اہمیت بھی صورت میں بتائی گئی ہے کہ وہ کتنی اہم ہوتی ہے. باغ والوں کو سزا ان کی بری نیت کی وجہ سے دی گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا بھی اس بات ہے. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب
لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. شروع میں بھی کہا گیا ما انت بنعمت ربک بمجنون، لیکن اس کے باوجود آپ کے دشمن آپ کو مجنون کہتے ہیں، حالانکہ آپ جہان والوں کو ایک نصیحت دے رہے ہیں. سر جی، نظر کے حوالے سے ایک بات پوچھنی تھی میں نے کہ یہ جو ابھی آپ نے 2 صحابی والی بات بتائی تھی اور بعض اور صحابہ کا بھی ملتا ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کسی ایک اچھے آدمی کی نظر بھی دوسرے اچھے آدمی کو لگ سکتی ہے. جی بالکل. اور اس میں یہ کہ دونوں بعض صحابی تھے اور وہ خوش ہوئے تھے ان کے خوبصورت جسم کو دیکھ کر. تو اس میں یہ جو آج آپ نے دعا بتائی ہے یہ پہلی دفعہ سنی ہے، تو یعنی یہ اچھے آدمی کو جو اچھے آدمی کی نظر لگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، تو یہ دعا مطلب ایسی صورت میں ہمیں پڑھنی چاہیے نا، سب کو یاد بھی کر لینی چاہیے فوری طور پر. یعنی اگر دیکھیں کسی بچے کو نظر لگی ہے کسی بھی چیز کو، تو فوری طور پر معوذتین اور پھر یہ دعا پڑھ کے تو انشاءاللہ فائدہ ہو سکتا ہے. اپنی بھی نظر اپنے بچوں کو لگ جاتی جی ہے نا. ہاں بالکل. السلام علیکم. میں ایک کویشچن پوچھنا چاہ رہی تھی. سورت کے سٹارٹ میں ہم نے قلم کے بارے میں پڑھا تھا، تو اس کی 2 وضاحتیں پڑھی تھیں، ایک تو جو لوح محفوظ میں جس سے لکھا گیا اور ایک جو دنیا میں استعمال ہوتا ہے. تو کیا یہ ہر زمانے میں ڈفرینٹ ہو سکتا ہے؟ جس طرح آج کے زمانے میں جو ڈیٹا کیپچر کرنے کی جتنی ٹیکنیکس ہیں، اسپیچ ٹو ٹیکسٹ سافٹ ویئر ہو جائے گا یا ٹچ اسکرینز یا بالکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تھا. کیا ہم جانتے ہیں اس کی شیپ کیا تھی؟ اور اس سے کہا لکھ، تو اس نے کہا کیا لکھوں؟ وہ خود بخود اس نے لکھنا تھا، آٹو ٹیکسٹ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شروع سے لے کے آخر تک جو ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو. غیب میں ہے وہ قلم، ہمیں نہیں پتا کہ اس کا سائز کتنا ہے، ہمیں نہیں پتا اس کی شیپ کتنی ہے، ہمیں نہیں پتا وہ لکھتا کیسے ہے، اور پھر کیا سیاہی کے ساتھ لکھتا ہے یا فاؤنٹین پین کی طرح ہے یا پھر ویکس والا ہے یا لیڈ والی پینسل کی طرح کا ہے، اللہ عالم. تو قلم تو ایک لکھنے والے آلے کے لیے استعمال ہوا. ٹھیک ہے استاذہ، یہاں پہ پیچھے آہستہ آہستہ ہم انہیں پکڑیں گے. تو اس میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے دیتے ہیں تو ہم اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھ لیتے ہیں. تو اس میں جب ہمیں نعمت ملتی ہے تو ہمیں یہ ضرور کہنا چاہیے ھذا من فضل ربی. تو استاذہ ایک دفعہ مطلب مجھے کسی نے بتایا کہ مطلب ہمارے کوئی جاننے والے تھے، تو ان کے نا 5 بیٹے تھے، تو ان کی جو وائف تھی ان کو کہا کرتی تھی کہ آپ بہت فضول خرچی کرتے ہیں، ایسے مت کیا کریں نا، پیسہ بچا لیں، گھر بنا لیں گے. تو وہ آگے سے کہتے تھے نہیں نہیں میرے تو 5 بینک ہیں. اور استاذہ دنیا نے دیکھا کہ ان کی جو اولاد جب بڑی ہوئی، جوان ہوئی، تو ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. مطلب نشہ کرنا شروع کر دیا اور کسی کو قتل کر دیا، ڈاکے ڈالنا اور اس طرح کی چیزیں. تو بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ میرا کمال ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے پکڑ لیتے ہیں جہاں سے ہمیں بالکل گمان ہی نہیں ہوتا. بالکل. استاذہ یہ جو آیت نمبر 50 ہے فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اسی طرح داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر ہوتا ہے سورہ صاد میں. میں پہلے نہیں جانتی تھی اس بات کو، میں سمجھتی تھی کہ ٹیسٹ شاید وہ جیسے دنیا میں ہوتے ہیں، ایک دفعہ فیل ہو گئے تو بس اینڈ غلطی ہو گئی تو اب دوبارہ اس کی کریکشن نہیں ہو سکتی. تو یہ جب سورہ صاد میں ہم لوگوں نے تعلیم القرآن میں پڑھا، مجھے اتنا اچھا لگا کہ آزمائش کے بعد والا رویہ بھی کیسا ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ورنہ عموماً کیا ہوتا تھا کہ پہلے مایوسی آتی تھی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دوری کہ نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے، اور وہ مطلب دل میں تنگی اتنی محسوس ہوتی تھی. لیکن جب وہ داؤد علیہ السلام کا پڑھا کہ انہوں نے پھر اس کے بعد فوراً رجوع کیا، یعنی غلطی کے اور آزمائش کے بعد والا رویہ بھی اسے بناتا ہے اور بگاڑتا ہے. بالکل. اور اس میں آپ دیکھیے کہ 2 واقعات بیان ہوئے ہیں، ایک باغ والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے اور ان کی بھی معافی ہو گئی، اور ایک یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا. جی استاذہ، یہاں جو فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں.
ہاں جی، اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کے بارے میں فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو کتنی بڑی بات ہے۔ بالکل، اگر تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ استاذہ اس سے جو قلم سے ہی ریلیٹڈ بات ہم کر رہے تھے، تو اس میں ایک ڈاکومنٹیشن کی بھی ایک اہمیت پتہ چلتی ہے اور انوینٹری کی، کہ اچھی آرگنائزیشنز وہی ہوتی ہیں جہاں پر ڈاکومنٹیشن ہو باقاعدہ اور ہر چیز لائک کیٹالاگنگ اور انوینٹریز۔ بالکل۔ سورۃ قلم کے ہی وقفات تدبریہ کریں گے ہم۔ پہلے معانی الکلمات، ممنون منقوص ولا منقطع، منقوص کم کیا گیا اور منقطع نہ ہونے والا غیر ممنون، حماز مغتاب للناس لوگوں کی غیبت کرنے والا، زنیم منسوب لغیر ابیہ اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب، لیسرمنها لیقطعن ثمار حدیقتها ضرور کاٹیں گے اپنے باغ کے پھل، طائف نار احرقتها مراد ہے وہ آگ جس نے باغ جلا دیا، صارمین مصرین علی قطع الثمار جو اصرار کر رہے تھے پھلوں کے کاٹنے پر، تدہن تلائن نرمی برتیں، وتصانع اور بنا کے رکھیں، اتل فحش لئیم غلیظ فی الکفر ہی فحش فاحش اور کمینہ اور اپنے کفر میں بہت سخت، بلوناہم اختبرناہم یعنی آزمایا ہم نے ان کو، فطاف علیہا احاط نازلا علیہا یعنی کہ اتر کے اس نے اس کو گھیر لیا، کالسریم کاللیل المظلم اندھیری رات کی طرح، علی حرد علی قصدہم السیئ فی منع المساکین ان کے برے ارادے پر جو مساکین کو روکنے کے لیے تھا، راغبون طالبون الخیر خیر کے طالب، زعیم کفیل وضامن بأن یکون لہم ذالک کہ ان کے لیے ہو، مکظوم مملوء غمن غم سے بھرے ہوئے، وہو مذموم آتن بما یلام علیہ وہ کرنے والے جس پہ ملامت کی جائے، تخیرون تشتہون یعنی تم چاہتے ہو پسند کرتے ہو، ترحقہم تغشاہم ڈھانپ لے ان کو، لنبذ بالعراء لطرح من بطن الحوت بالارض الفضاء المہلکۃ، لطرح البتہ پھینک دیے جاتے، من بطن الحوت مچھلی کے پیٹ سے، بالارض ایک زمین پر، الفضاء المہلکۃ جس کی ہلاک کرنے والی فضا ہوتی، لَيُزْلِقُونَكَ لَيُسْقِطُونَكَ عَنْ مَكَانِكَ تمہاری جگہ سے تمہیں گرانا چاہتے ہیں، بِنَظَرِهِمْ إِلَيْكَ اپنی نظریں ڈال کے آپ پر، عداوةً وبغضاً عداوت اور بغض کی وجہ سے۔ الوقفات التدبریہ، نون والقلم وما یسطرون، القسم بالقلم لشرفہ قلم کی قسم اس کے شرف اور فضل کی وجہ سے کھائی گئی ہے، بِأَنَّهُ يُكْتَبُ بِهِ الْقُرْآنِ کیونکہ اس کے ساتھ قرآن بھی لکھا جاتا ہے، وَكُتِبَتْ بِهِ الْكُتُبُ الْمُقَدَّسَةُ اور اس کے ذریعے مقدس کتابیں لکھی گئیں، پہلی کتابیں پاکیزہ کتابیں، وَتُكْتَبُ بِهِ كُتُبُ التَّرْبِيَةِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ اور اس کے ذریعے تربیت اور بہترین اخلاق والعلوم اور علوم پر مبنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، وَكُلُّ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ حَظُّ شَرَفٍ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ کے نزدیک فضل اور شرف کا کچھ نہ کچھ حصہ حاصل ہے، یعنی جو کچھ بھی لکھا جائے قلم سے اچھی باتوں میں سے تو وہ عزت اور شرف کا باعث ہے۔ اور یہ ابن عاشور کی تفسیر ہے، ابن عاشور نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ قلم کو عزت کیوں بخشی گئی۔ السؤال لماذا اقسم اللہ تعالی بالقلم اللہ نے قلم کی قسم کیوں کھائی ہے؟ تو یہ سارا اوپر والا حصہ اس کا جواب ہے، اس کے شرف کی وجہ سے، کیونکہ اس کے ذریعے قرآن لکھا جاتا ہے، کتب مقدسہ لکھی جاتی ہیں، تربیہ اور مکارم اخلاق لکھے جاتے ہیں، علوم لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 2، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، ھذا فیہ تہدید للضالین اس میں گمراہوں کے لیے ایک دھمکی ہے، ووعد للمہتدین اور ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے وعدہ ہے، یعنی اللہ گمراہوں کو بھی جانتا ہے اور ہدایت والوں کو بھی جانتا ہے۔ السؤال ماذا يفيد ذکر علمہ سبحانہ بالضالین والمہتدین
اس بات کو ذکر کرنے میں کیا فائدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گمراہ اور ہدایت یافتہ لوگوں کا علم ہے؟ کیا فائدہ ہے کہ ہر ایک پھر سنبھل جائے. فلا تطع المکذبین. النہی عن طاعۃ المرء نہی عن التشبہ بہ بالاولیٰ. النہی روکنا، عن طاعۃ المرء کسی انسان کی اطاعت سے، عن التشبہ اس کے مشابہت سے بھی بالاولیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی مشابہت بھی نہ کی جائے. مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کی اطاعت سے منع کیا جائے کہ کسی کے پیچھے نہ چلو، لا تطع المکذبین، لا تطع کل حلاف مہین، تو یہ بات اور زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کی مشابہت بھی اختیار نہ کی جائے. فلا یطاع المکذب والحلاف. مکذب یعنی جھٹلانے والا اور حلاف بہت قسمیں کھانے والا، ان کی اطاعت نہ کی جائے. ولا یعمل بمثل عملہا، اور ان جیسا عمل بھی نہ کیا جائے، یعنی ان دونوں کی طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے. کون کون سا؟ جھٹلانے والا اور ہاں. السؤال دلت الآیۃ علی النہی عن التشبہ بأہل الفسق والفجور وضح ذلک. یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فسق و فجور والے لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا منع ہے. اس کی وضاحت کیجیے، وضاحت اوپر گزر چکی ہے. نمبر 4 فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. الاخلاق اخلاق مکتسبۃ کمائے جاتے ہیں بالمعاشرتی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے، یعنی گھل مل کے جب انسان رہتا ہے، جس کے ساتھ انسان رہتا ہے معاملہ کرتا ہے، جو شخص جس گھر کے اندر رہتا ہے ان کی عادتیں اپنا لیتا ہے، جو جن دوستوں کے بیچ میں رہتا ہے ان کی عادتیں اپنا لیتا ہے. تو الاخلاق مکتسبۃ بالمعاشرتی ففیہ تحذیر عن اکتساب شیء من اخلاقہم. تو اس میں لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے پر ان کی عادات اپنانے سے ڈرایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تحذیر یعنی ڈرایا گیا ہے کہ کچھ بھی لوگوں کے اخلاق میں سے لیا جائے ان کے ساتھ جب مل جل کے رہا جا رہا ہے، یعنی انسان کسی کی بھی بری عادت کو دیکھ کے ویسی نہ اپنا لے. فَلْيَأْخُذْ حِذْرَهُ چاہیے کہ اپنی احتیاط لیے رہے. فَإِنَّهُ مُحْتَاجٌ الا مخالطتہم کیونکہ انسان محتاج ہے ان کے ساتھ مل جل کے رہنے پر، یعنی انسان کی ضرورت ہے انسان. لأجل دعوتہم الی اللہ تعالی اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا پڑتا ہے. تو پھر اس بات کا بہت ڈر ہوتا ہے کہ انسان ان کی بری عادتیں نہ اختیار کر لے. اللہ اکبر، دور رس نقطہ یہاں پر بتایا گیا ہے، یعنی ہلا دیا ہے اس وقفہ تدبریہ نے کہ کیوں کہا گیا فلا تطع المکذبین، ان کی بات نہیں ماننی، ان جیسا نہیں بننا. کیونکہ انسان کا واسطہ جن لوگوں سے روز پڑتا ہے کچھ نہ کچھ ان کی عادت اخلاق لے ہی لیتا ہے. ان سے ملنا تو ہے کہ ان کو دعویٰ کرنی ہے، لیکن ان کا کوئی برا اخلاق نہیں اپنانا. سمجھ آئی؟ کام کی بات ہے نا. کیونکہ بعض اوقات انسان ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ درس دینے کے لیے جا رہا ہوں، پھر وہ ان کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے، پھر ان سے گھلتا ملتا ہے، پھر ان کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہوتا ہے، پھر ان جیسی بولی بولنے لگتا ہے، پھر ان جیسے مذاق کرنے لگتا ہے، پھر ان جیسے لباس پہننے لگتا ہے، اور پھر ان جیسا حال حلیہ اختیار کر لیتا ہے. بس فرق یہ رہ جاتا ہے کہ یہ آ کے 1 گھنٹے کے لیے درس میں خوب بولتا ہے، باقی سب کچھ انہی جیسا ہوتا ہے. اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شادی بیاہ سب کچھ انہی کے طور طریقے پر ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ آپ کو نوکھی سی لگ رہی؟ ایسی مثالیں ملتی ہیں. انسان گیا تھا کسی کو سمجھانے اور خود ان کی عادتیں اپنا کے واپس آ گیا، ان جیسا بن کے آ گیا. اب بعض لوگ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے ہیں کہ ہم اسلام پڑھنے جا رہے ہیں، ہم دین پڑھنے جا رہے ہیں، اور کچھ ہی دنوں میں جو پہلا اسلام تھا وہ بھی رخصت ہو چکا ہوتا ہے. بعض اوقات ماں باپ سالوں گھر میں ادب آداب اخلاق سکھاتے ہیں، اور جب کسی اسکول بھیجتے ہیں یا کسی خاص جگہ پر وہ جاتے ہیں بچے، ان کے اخلاق اختیار کر لیتے ہیں.
منہ ٹیڑھا کر کر کے باتیں کرنے لگتے ہیں، اور انسان حیران ہوتا ہے ہم نے کیا تربیت کی اور ان پہ کیا رنگ چڑھ گیا۔ تو ایک داعی کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اصولوں کے ساتھ جائے اور اپنے اصولوں کے ساتھ واپس آئے، دوسروں کا رنگ نہ اختیار کر لے، کیونکہ کسی بھی ماحول میں ہوتے ہوئے، مثلاً بعض اوقات مردوں سے انٹریکشن ہوتا ہے کہ آپ نے ان سے کچھ سیکھنا ہے، کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے، کچھ کرنا ہے، پھر شروع میں تو ایک حجاب ہوتا ہے، ایک فاصلہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان اتنا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا، ہنسی مذاق سب کچھ، بس ایک کیا ہے جی سر پہ اسکارف اوڑا ہوا ہے، یہ ایک پہچان رہ گئی، باقی کچھ بھی نہ رہا، باقی سب وہی حرکتیں ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ قرآن پڑھی ہوئی لڑکی ہے۔ تو ان چیزوں سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ فلا تطع المکذبین فلا تطع کل حلاف مہین۔ السؤال یترتب علی دعوت اہل المعاصی الانتباہ الی محظور فما ہوا۔ نافرمانی کرنے والوں کو دعوت دیتے ہوئے ایک ممنوع کام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وہ ممنوع کام کیا ہے؟ فما ہوا، کہ احتیاط برتنی ہے، ان جیسا نہیں ہونا جس معاشرے میں دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ولا تطع کل حلاف مہین، اور نہ اطاعت کیجیے ہر حلاف اور مہین کی، یعنی بہت قسمیں کھانے والے حقیر انسان کی۔ وذالک، اور یہ اس وجہ سے منع کیا جا رہا ہے، ان الکاذب، کہ جھوٹا انسان، لضعفہ و مہانتہ، اپنی کمزوری اور اپنی حقارت کی وجہ سے، انما یتقی بایمانہ الکاذبہ، وہ بچاؤ اختیار کرتا ہے اپنی جھوٹی قسموں کے ساتھ، التی یجترئ بہا علی اسماء اللہ تعالی، وہ جن کے ساتھ وہ جرأت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں پر، واستعمالہا فی کل وقت فی غیر محلہا، اور ان کو استعمال کرتا ہے ہر وقت میں موقع بے موقع۔ کیا مراد ہے کہ اس کی وجہ سے جھوٹا آدمی اپنی کمزوری اور اپنی رسوائی کو چھپانے کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا لیتا ہے، جن میں وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو موقع بے موقع استعمال کرنے کی جرأت جسارت کر لیتا ہے۔ لماذا نہینا عن اتباع الذی یکثر من الحلف، ہمیں بہت زیادہ قسمیں کھانے والے کی پیروی کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ یہ پہلے جواب دیتے پھر سوال بناتے ہیں، تو جواب اوپر موجود ہے۔ پھر ہے نمبر 6، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنتی، بے شک ہم نے ان کو آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ انا بلونا ہؤلاء المکذبین بالخیر، ہم نے ان جھٹلانے والوں کو بھلائی کے ساتھ آزمایا، یعنی نعمتیں دے کر۔ وَأَمْهَلْنَاهُمْ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِمَا شِئْنَا مِنْ مَالٍ وَوَلَدٍ وَطُولِ عُمُرٍ، اور ہم نے ان کو مدد دی جس کے ساتھ بھی ہم نے چاہا، مال اور اولاد اور لمبی عمر کے ساتھ۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُوَافِقُ أَهْوَاءَهُمْ، اور اسی طرح کی دیگر چیزیں دے کر ان کو آزمایا جو ان کی خواہشات کے موافق تھیں۔ لا لِكَرَامَتِهِمْ عَلَيْنَا، انہیں یہ اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ ہمارے نزدیک معزز تھے، بل ربما یکون استدراجا لهم من حیث لا یشعرون، بلکہ بسا اوقات یہ سب کچھ انہیں استدراج کے طور پر، یعنی مہلت دے کر اچانک پکڑ لینے کے لیے عطا کیا جاتا ہے، من حیث لا یشعرون، جس کا انہیں شعور بھی نہیں ہوتا۔ السؤال هل الغنى والفقر دلیل علی حب اللہ للعبد الغنی وبغضہ للعبد الفقیر، کیا غنا یعنی دولت کسی کے مالدار اور فقیر ہونے سے یہ دلیل لی جا سکتی ہے کہ اللہ مالدار سے محبت کرتا ہے اور فقیر سے نفرت کرتا ہے؟ نہیں لی جا سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، هَمَّازٍ
مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم
اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مدح فرما رہے ہیں، خود تعریف فرما رہے ہیں. تو اس ہستی کے مقام کا اندازہ آپ لگائیے کہ جس کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرمائے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قابل تعریف چیزوں میں جو بہت اہم چیز ہے وہ انسان کا اخلاق ہے. کوئی انسان اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے، قابل تعریف ہو سکتا ہے جب اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق سے کیا مراد ہے؟ اچھے اخلاق میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اچھا اخلاق ہم کس طرح ڈسپلے کر سکتے ہیں؟ تو انسان کے اخلاق کو ڈسپلے کرنے کے 4 لیولز ہوتے ہیں، یا 4 درجے ہوتے ہیں، یا 4 مقامات ہوتے ہیں، یا 4 طریقے ہوتے ہیں، یا 4 چیزیں ہوتی ہیں جن سے کسی بھی انسان کا پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے. پہلی چیز ہے اس کا چہرہ. اس کے چہرے کے تاثرات کیسے؟ کیا وہ منہ بسورنے والا ہے، تیوریاں چڑھانے والا ہے، ناک منہ چڑھانے والا ہے، اشارے کرنے والا ہے اپنی آنکھوں سے، یا پھر مسکراتا ہوا چہرہ ہے، کھلتا ہوا چہرہ ہے، ویلکمنگ چہرہ ہے. تو کسی بھی انسان کے اخلاق کا سب سے پہلا جو تاثر ہمیں ملتا ہے وہ اس کے چہرے سے ملتا ہے. کیونکہ ہم اخلاق کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے. اور اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ہم سب اپنے اپنے لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، ہم نے کہاں کہاں امپروومنٹ کرنی ہے. تو پہلی چیز چہرہ. آپ کا چہرہ بتا دے گا آپ کون ہیں، کیونکہ چہرہ انسان کی خوشی کا، غم کا، خوف کا، پریشانی کا اظہار کرتا ہے، اور چہرہ ہی انسان کے اچھے یا برے اخلاق کا اظہار کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ویسے بھی خوبصورت تھا، چاند جیسا چہرہ تھا، لیکن اس کی خوبصورتی میں کیا چیز اضافہ کر رہی تھی؟ مسکراہٹ. عبداللہ بن جریر البجلی کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا آپ کو مسکراتے ہوئے پایا. اس پر ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں، یعنی ہم خود اپنے آپ کو نمبر دے سکتے ہیں نا کہ ہم کتنے بااخلاق ہیں. تو ہمارا چہرہ گواہی دے گا کہ جب کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، جب کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ہمارے تاثرات کیا ہوتے ہیں، ہماری لکس کیسی ہوتی ہیں، ہماری بھویں کیسی ہوتی ہیں، ہمارے ہونٹ کیسے ہوتے ہیں. یعنی چہرے کی ایک ایک چیز جو ہے نا، یا انسان اس کو سکیڑتا ہے، یا انسان اس سے غضب کا اظہار کرتا ہے، یا انسان محبت کا اظہار کرتا ہے، یا رحم دلی کا اظہار کرتا ہے. تو آپ کسی سے کوئی بات نہ بھی کریں تو آپ کے چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا ہیں. اب آپ کے بچے ہیں، وہ آپ کو کہاں سے پہچانتے ہیں کہ آپ کا موڈ کیسا ہے؟ آپ کے چہرے سے پہچانتے ہیں. آنکھیں نکالنا، یعنی یو نیم اٹ، بھووں سے لے کے آنکھیں، ہونٹ، گال، چین، ہر چیز جو ہے وہ اس کا اپنا ایک تاثر ہوتا ہے. یعنی یہ آپ کے خاموش اخلاق کی ایک تصویر ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کیسے ہیں. آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی کوئی آپ کی طرف بڑھے گا یا آپ سے بھاگ جائے گا. ہو سکتا ہے کسی شخص کو آپ سے کوئی بات کرنی ہو اور جب وہ دیکھے کہ آپ کے چہرے پہ تو بہت سختی کے آثار ہیں تو وہ بات نہیں کر سکے گا، وہ نکل جائے گا، چلا جائے گا. میزان کے اندر سب سے بھاری نیکی حسن اخلاق ہے. تو کیا ہے وہ حسن اخلاق جو میزان کو بھاری کر دے گی؟ وہ ہے کیا؟ اس کو ڈیفائن کرنا بھی تو ضروری ہے نا. پہلی چیز ہے چہرے کے ساتھ. چہرے کے ساتھ ہم کیا کیا کام لیتے ہیں اور چہرہ کیسا. ہم ویسے تو اپنے چہرے کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، بھویں بناتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، تھریڈنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی مہنگی کریمیں لگاتے ہیں. یعنی سب سے زیادہ اگر جسم میں کسی حصے کی کیئر کی جاتی ہے تو وہ چہرہ ہی ہوتا ہے، اور فکر مندی بھی سب سے زیادہ اسی کی ہوتی. لیکن اخلاق کے اعتبار سے ہمیں کوئی فکر مندی نہیں ہوتی کہ ہم کس چہرے کے مالک ہیں. تو ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے خلق. خلق کیا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہماری آنکھوں کا رنگ ہے، ہمارے ناک کیسا ہے، ہماری باقی چہرے کی ساخت کیسی ہے، لمبا ہے، چوڑا ہے، کیا ہے کیا نہیں. اور دوسری ہے خلق کہ ہم نے اس کو کیسا زیور پہنایا ہے، حسن اخلاق کا یا بد اخلاقی کا. یہ تو تھی ایک بات. دوسری چیز جس سے انسان کے اخلاق کا اظہار ہوتا ہے وہ ہے اس کی زبان. نرمی سے بات کرتا ہے یا سختی سے بات کرتا ہے، ٹانٹ کرتا ہے یا ہماز اور لماز ہے. کیونکہ آپ اب ان چیزوں کو جو میں آپ سے عرض کر رہی ہوں انہیں کمپیئر کیجئے آگے بد اخلاقی کے جو سمٹمز بتائے گئے ہیں ولید بن مغیرہ کے اندر، ہماز مشاء بنمیم. تو
وہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ زبان سے تانے دینا، غیبت کرنا، بد اخلاقی برتنا، یہ ساری چیزیں. تو آپ کی ٹون کیسی ہے، آپ کا لہجہ کیسا ہے، آپ کے الفاظ کا چناؤ کیسا ہے، آپ میٹھی زبان والے ہیں یا کڑوی زبان والے ہیں، آپ کون ہیں، آپ کا اخلاق اسی سے ہی پتہ چلے گا. یعنی آپ کے بولنے کا انداز کیا ہے اور آپ کیا بولتے ہیں، اچھی باتیں بولتے ہیں یا تکلیف دینے والی باتیں بولتے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ زبان ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے جوڑنے اور توڑنے میں. اس کے ذریعے لوگ جڑ بھی جاتے ہیں آپ سے اور اس کے ذریعے کٹ بھی جاتے ہیں. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اور زبان جو ہے یہ ڈائریکٹ جڑی ہوئی ہے دل کے ساتھ. جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان سے نکلتا ہے. اس لیے اگر آپ کے دل میں کسی کی عزت نہیں تو آپ زبان سے اس کی عزت کے الفاظ بول ہی نہیں سکتے، ادا ہی نہیں کر سکتے. دل میں کسی کے لیے محبت نہیں تو زبان سے آپ کہہ نہیں سکتے. اگر کہیں گے تو وہ فیک ہوں گے، دوسرے کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اوپر اوپر سے بات کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اچھی باتیں کرتے ہیں یا گالی گلوچ کرتے ہیں یا طنز و تشنیع، یعنی کیا بولتے ہیں، یہ دوسری چیز ہے. اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے. میٹھا بولے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. تیسری چیز ہے انسان کا ہاتھ، کہ کتنا دینے والا ہے، اس کا ہاتھ کتنا کھلا ہے، یعنی سخاوت کتنی ہے اس کے اندر. کیونکہ جو سخی نہیں ہوتا وہ کبھی بھی اچھے اخلاق والا نہیں ہو سکتا. اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو. اس کو بھی دو جس کے پاس ہے، اس کو بھی دو جس کے پاس نہیں ہے. تو یہاں سے آپ کا اخلاق پتہ چلے گا. اور یہ نہیں کہ صرف مال دینا، ہاتھوں سے خدمت، سارے کام ہی ہاتھوں سے ہوتے ہیں. کسی کے لیے کچھ لکھ دینا، کسی کے لیے کچھ بن دینا، کسی کے لیے کچھ سی دینا. یعنی آپ کے ہاتھ کرتے کیا ہیں، ہاتھ کا استعمال کیا ہے، اس سے آپ کا اخلاق پتہ چلتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ مثلاً آپ کسی کو کچھ پیش کر رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، ہسبینڈ کو دے رہے ہیں، بچے کو دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، کوئی چیز رکھ رہے ہیں، کوئی اٹھا رہے ہیں، دروازہ بند کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کچھ کر، ہر چیز میں ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں نا. ایون کھانا پکانے میں، ایون چائے کے کپ میں ایک چینی کا چمچ ملانے ہلانے میں ہاتھ کا جیسچر. باڈی لینگویج، باڈی لینگویج کیا ہے، باڈی لینگویج میں سب سے زیادہ کیا چیز استعمال ہوتی ہے، ہاتھ استعمال ہوتے ہیں. یعنی زبان کے بعد ہمارے ہاتھ بولتے ہیں. انگلیوں کے اشارے یا پھر انگلیوں سے ڈانٹ ڈپٹ، یعنی کہ سر سے اتار رہے ہیں. یعنی ایک صرف چائے کا چمچ ہلانے سے آپ دوسرے کی ساری شخصیت کا اندازہ لگا سکتے اور یہ بھی کس دل سے یہ آپ کو پیش کر رہا ہے. ایون جب کوئی ٹرے بھی آپ کے سامنے کرتا ہے تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح دے رہا ہے. ایک شخص ہوتا ہے آرام سے چیز پیش کرتا رکھتا اور ایک ہوتا ہے دھم دھم رکھے چلے جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انداز کیا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں، ہم پکاتے ہاتھ سے ہیں، ہم کھاتے ہاتھ سے ہیں، ہم دھوتے، ہم یعنی ہر کام ہمارا ہاتھوں سے چل رہا ہوتا ہے. تو ان ہاتھوں کا استعمال کیسے ہے، تو ہمارے اخلاق کا اندازہ اس سے ہوگا. اسی سے پھر مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. یہ بھی حدیث آتی ہے. پھر لوگوں کو کسی بھی طرح کے شر سے روکنا. انسان بخیل ہے یا سخی ہے یا مہربان ہے یا سخت ہے. مثلا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ جس طرح آپ کو ہاتھ لگاتا ہے اسی سے آپ کا یا تو ٹرسٹ بیٹھ جاتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرنے والا. کوئی ڈینٹسٹ ہو، کوئی آئز کا ڈاکٹر ہو، کوئی ویسے آپ کو دیکھ رہا ہو، کچھ بھی مساج کرانے سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کوئی کتنے پیار سے ہاتھ لگا رہا ہے یا بس سر سے اتار رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیسے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تو ان کو ایک نصیحت کی تھی. تو اس سے بھی ایک آپ کا کسی کے ساتھ کنسرن اور آپ کی محبت اور تعلق شو ہوتا ہے. آپ مصافحہ کرتے تھے تو جب تک دوسرا ہاتھ نہیں نکالتا تھا آپ اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے. یہ بھی اخلاق کی بات تھی. کئی طرح استعمال کرتے ہیں اس کو. تو آپ کے ہاتھ کا استعمال کیا ہے، سمجھانے میں، سکھانے میں، ان سب چیزوں میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے. پھر آپ کی چال ڈھال سب چیز آ جاتی ہے اس میں. پاؤں کا استعمال، چلنے کا طریقہ، کیونکہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ
ہونن. عباد الرحمان جو ہے وہ زمین پر آہستگی سے چلتے. پہلی صفت یعنی ہم کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارے پاؤں سے بھی ہمارا اخلاق ظاہر ہو رہا ہے. قرآن نے عباد الرحمان، رحمان کے محبوب بندے، ان کی جو پہلی صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ وہ آہستہ چلتے ہیں. ان کی چال بڑی نرم ہوتی ہے، ان کی چال بڑی بہترین ہوتی ہے. اور چال میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں نا. ایک تو عام روزمرہ کی چال چلنا، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ انسان کی جو سرگرمیاں ہیں کہ خیر کے کاموں میں دوڑ رہا ہے یا پھر شر کے کاموں میں دوڑ رہا ہے. یعنی پاؤں جو ہے نا ہمیں اٹھا کے لے جاتے ہیں ہر جگہ. ہم کسی کی طرف جا رہے ہیں یا ہم کسی سے مڑ کے جا رہے ہیں، کس طرف کو جا رہے ہیں کس طرف کو نہیں جا رہے. تو یہ ہماری ساری کوششوں کا جو دار و مدار ہے وہ ہمارے پاؤں پر ہوتا ہے. تو اوور آل کوششیں جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہیں. تو اگر کوئی شخص اپنے ان 4 اعضاء کا استعمال صحیح نہیں کرتا تو وہ اچھے اخلاق کا حامل ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ اس کے کتنے ہی دعوے کیوں نہ کرتا ہو. سازا یہ جو چہرے کی بات ہوئی تو میں سوچ رہی تھی کہ بعض چہرے بڑے ایکسپریشن لیس ہوتے ہیں. کسی بھی قسم کے حالات ہو یا کوئی بات ہو رہی ہو، ان کے چہرے پہ کوئی ایکسپریشنز نہیں آتے، نہ خوشی نہ غم، نہ خوشی نہ غم، ووڈن فیسز. بالکل. تو اس سے بھی انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے. اسمارٹ چہرہ بالکل فلیٹ. اس کو پوکر فیس بھی کہتے ہیں یہاں پہ، جس سے کچھ سمجھنا ہے. استاذہ چال ڈھال کی جہاں آپ نے بات کی، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایون شادی کرنی ہوتی ہے اور لوگ آپ کے گھر دیکھنے آتے تو لڑکی کو دیکھتے چل پھر کیسے رہی ہے. سو اس سے بھی پورا بندے کا پتہ چل جاتا ہے. ضروری نہیں کہ اس کو پوری زندگی انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، بٹ دا فرسٹ میٹنگ ایون شی کمز اینڈ سرو یو، اس کا رکھنا، اس کا بیٹھنا اور اس کا اٹھ کے پھر چلے جانا، جو بڑی عورتیں ہوتی ہیں اس بات کو بہت کاؤنٹ کرتی ہیں اور اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ شخصیت کیسی ہوئے گی اس کی. 2-3 چیزیں ذہن میں آ رہی تھیں کہ ہم جب جانوروں کو جیسے بلی وغیرہ کو پیار کرتے ہیں تو اکثر لوگ اتنی سختی سے ان کو پکڑتے ہیں کہ وہ بیچاری ہیں بھاگ جاتی ہیں آپ سے، اور دوسرے جب پیار کرتے ہیں تو بڑا کام ڈاؤن کر جاتی ہیں. پھر دوسرے یہ ہے کہ ہم جب چلتے ہیں تو اکثر ہم اپنے آپ کو بچا کے گزرتے ہیں یا ہم دوسروں کو دھکے مار مار کے گزر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک رویہ ہوتا ہے. پھر تیسری چیز میں سوچی تھی کہ چال کی جو بات ہے، ہم ریگولر لوگ جو عام حالات میں ٹھیک ہوتے ہیں، جب ہم زیادہ تیار ہو جاتے ہیں تو ہماری چال فرق ہو جاتی ہے. صحیح. زبان سے میں ایک بات کہوں گی کہ ہمارا اکثر کیا ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہمارے پاس بات کرنے آتا ہے تو اگر ہم اس کو کہیں کہ جی خیر ہے کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا، ہم وہ کہنے کی بجائے ہم اس کو ایسی بات کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. ہمیں اس بارے میں بھی بڑا محتاط ہو کہ کوئی اگر آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے کسی وجہ سے آ رہا ہے بالکل، کہ اس کو کہ بھی اپنی کوئی چیز شیئر کروں، میں اس کو اچھا مشورہ دے گا وہ، بالکل، اور وہ پھر ہم نہیں کرتے. بالکل. یعنی اچھا اخلاق ایک ایسی پرسنالٹی کو پورٹری کرتا ہے کہ جس سے مل کے آپ خوش ہوں، جس کو دیکھ کے آپ خوش ہوں، جس سے بات کر کے آپ خوش ہوں، جس کے ساتھ چل کے آپ خوش ہوں. السلام علیکم. چھوٹا سا کچھ شیئر کرنا چاہوں گی. فرسٹ ٹائم ہم ایک اور کنٹری میں گئے تو 2 دوست تھے میرے ہسبینڈ کے جن کی طرف ہمیں جانا تھا. تو ایک کی طرف گئے تو جو بیگم تھیں وہ کچن میں ہی تھیں، اور پھر جا کے جب ان کو سلام دعا کیا تو چہرے پہ کچھ تاثرات نہیں تھے، یعنی انہوں نے زبان سے کچھ نہیں بولا لیکن ایک ایسی فیلنگ آئی کہ بہت ان ویلکم ہے ہم یہاں پر. تو وہ چیز میں ریلیٹ کر رہی تھی. اور دوسروں کی طرف گئے تو ان کے بچے بالکل چھوٹے سے تھے اور اسی لیے ہمیں یہ تھا کہ نہیں ہم نے ان کو تکلیف نہیں دینی، لیکن انہوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا، صرف چائے پلائی، لیکن جو چہرے کے تاثرات تھے وہ ایسے تھے کہ ہم ایسے تھے کہ ہمیں ان کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا اور یہیں آنا چاہیے تھا. اتنے پیار سے وہ چائے آئی کہ جی اچھا چلو آؤ چائے بنائیں، اور چہرے پہ خوشی جو ہے وہ صاف نظر آ رہی. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں نے اپنے لیے یہ سوچا ہے کہ میں آج جا کے ایک اپنی سیلف اسیسمنٹ شیٹ بناؤں گی. 25% نمبر 25 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے 100% مل گئے. اب اپنا ڈیلی دیکھنا ہے کہ مجھے کتنے ملتے ہیں روزانہ کے حساب سے. اور اس میں آپ سیرت کا مطالعہ کر کے جی آپ کی مسکراہٹ سے متعلق جو حدیثیں ان کو جمع کر سکتے ہیں، جو آپ کی گفتگو کا انداز ہے اس سے متعلق کہ آپ بولتے کیسے تھے اور آپ کی سخاوت کیسی تھی. صرف غزوہ طائف کے موقع پر شام سے پہلے آپ نے غنائم تقسیم کر دیے، اور صفوان بن امیہ جب آیا تو وادی بھری ہوئی تھی بکریوں مویشیوں کی، تو اس نے دیکھا تو آپ پہچان گئے کہ اس کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، تو آپ نے کہا تمہیں پسند ہے، تمہیں لینا ہے، اچھا لے جاؤ. تو وہ شخص حیران ہو گیا اور واپس جا کے اپنی قوم کو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا ڈر نہیں ہوتا.
ہم کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ہمارا کیا بنے گا، ہم کہاں سے کھائیں گے، ہم کیا کریں گے، اسی لیے ہم دوسرے کو نہیں دے پاتے نا، اور اس کی قوم مسلمان ہو گئی. السلام علیکم. مجھے اس میں یہ 2-3 پوائنٹ سمجھ آ رہے تھے کہ ایک ہوتا ہے ہم نارمل لوگوں کا ایٹیچیوڈ جو ہم نارمل کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے جب ہم دین پڑھ کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کا جو لیول ہو جاتا ہے. اور اسپیشلی ٹھیک ہے ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، بعض دفعہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں دوسروں کی سچویشن، بٹ ہاؤ وی ریئیکٹ ود دا یوتھ جن کو ہمیں ادھر لے کے آنا ہے. ہمارے کون سے الفاظ یا ہمارا کون سا ایٹیچیوڈ یوتھ کو ہمارے دین سے دور کرتا ہے. اگر کوئی بچے مسجد میں آتے ہیں، یہی جیسے چہرے کے تاثرات کسی بچی کو دیکھ کے بدل جانے، ہماری گفتگو کا انداز کسی کو ایسی بات کر دینا کہ بچے ہرٹ ہو گئے، تو اس پہ ہمیں بھی بہت ورک کرنے کی ضرورت ہے. جی استاذہ آپ جب بتا رہی تھی نا خلق کا، تو آپ نے جو بات کہی تھی نا نفس کی ایسی پختہ حالت جس میں انسان ریئیکٹ کرتا ہے، اور ہمارا جو ہوتا ہے نا اخلاق سامنے والے کے رویے پہ بہت منحصر ہوتا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون کس لیول کا بندہ ہے، اس حساب سے بات کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں بہت ڈیولپ کرنے کی ضرورت، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے بچہ ہو بڑا ہو، اچھا ہو برا ہو، سب کے ساتھ ہم اچھا کریں. بالکل. یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکنز المدفون والفلک المشحون میں لکھا ہے. الکنز المدفون کا مطلب ہے دفن شدہ خزانہ، اور بھری ہوئی کشتی الفلک المشحون جو سورۃ یاسین میں آتا ہے، کتاب کا نام ہے. وہ کہتے ہیں حسن خلق کی 10 نشانیاں ہیں. نمبر 1 کہ وہ شخص جھگڑا کم سے کم کرے گا، جھگڑالو نہیں ہے. نمبر 2 وہ انصاف سے کام لے گا، فیورٹزم نہیں. نمبر 3 وہ لوگوں کی لغزشات کی طرف نظر نہیں کرے گا، یعنی لوگوں کے عیب نہیں ڈھونڈے گا، اور وہاں حماز مشاء بنمیم ہے. نمبر 4 وہ برائی میں بھی اچھائی کا پہلو طلب کرے گا، یعنی کوئی چیز ناپسندیدہ ہو گئی تو اس میں سے بھی کوئی خیر کی بات نکالے گا، پازیٹیو تھنکنگ. نمبر 5 وہ معذرت کا طالب ہوگا، یعنی سوری جلدی کر لے گا. نمبر 6 وہ لوگوں کی اذیت کو برداشت کر لے گا. بعض اوقات کسی کی بہت نان سینس قسم کی کوئی حرکت، کوئی فضول بات، کوئی لغو مذاق طبیعت پہ انسان کے بہت سخت گراں گزرتا ہے، تو اس وقت دل چاہتا ہے کہ فوراً ریئیکٹ کر کے انسان ان کو کم از کم اپنے چہرے کے تاثرات سے تو ضروری بتا دے کہ تم نے بہت فضول بات کی ہے. یعنی انسان ناگواری کا اظہار اچھے طریقے سے بھی کر سکتا ہے. نمبر 7 وہ اپنے نفس پر ملامت کرے گا، یعنی اپنی غلطیوں کو جلدی نوٹ کر لے گا. نمبر 8 وہ دوسروں سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے عیوب ڈھونڈنے میں لگے گا. وہ ہر چھوٹے بڑے سے خندہ پیشانی سے ملے گا. یہ بھی بڑی اہم بات ہے، چھوٹے بڑے سب سے، کیونکہ بعض اوقات ہم بڑوں سے اپنے سے زیادہ کوئی علم میں ہو، مال میں ہو، اس سے تو بڑے اچھے سے ملیں گے، لیکن جو ہم سے کم ہو، بیچارہ لا علم ہو، جاہل ہو یا کچھ، تو ہم فوراً اس کے ساتھ یعنی حقارت آمیز سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں. نمبر 10 وہ ہر ایک سے نرمی سے بات کرے گا، خواہ اس سے کمتر ہو یا برتر. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو حسن اخلاق سے مالا مال کرے. جہنم حرام ہے ہر اس شخص پر جو کل قریب سہل ہین لین، 4 خوبیاں، کل قریب سہل ہین اور لین، 4 کوالٹیز. قریب یعنی آپ کے قریب رہتا ہے یا آپ سے اس طرح بات کرتا ہے جیسے آپ اس کے قریبی ہیں، کوئی بہت ڈسٹینس نہیں رکھتا کہ آپ کون ہیں مجھ سے بات کرنے والے. سہلن آسان، ایزی ہے اس کے ساتھ بات کرنا، کیونکہ اس نے مذاق نہیں اڑانا آپ کا، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جو آپ کے لیے مشکل پڑے. سہل ہے، آسان ہے، ایزی گوئنگ ہے، چیزوں کو بہت بڑا مسئلہ نہیں بناتا. ہین ہون آہستہ ہے. لین نرم مزاج ہے، لین سے. لنت لہم بھی آپ سے ہاں، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت اور فضل سے آپ ان کے لیے نرم واقع ہوئے. میں اسی 4 چیزوں کو بینگ اے مدر نوٹ کر رہی تھی کہ جو آپ نے کہا چہرہ، زبان، ہاتھ اور چال ڈھال، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن ہمارے بچے اتنی ہماری وہ چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا. جیسے میں بیبی سٹنگ کرتی ہوں سازا، تو جب چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں
بعض بچوں سے آپ کا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے پہلی بار لیکن وہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور جب میں ان کی مدر کی طرف دیکھتی ہوں تو بالکل سیم ویسی مسکراہٹ ہوتی ہے. تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن یہ کہ بچے کس طرح سے ہماری چیزیں لے رہے ہیں، تو اس میں مجھے یہ اپنے لیے سوچنے کا وہ ہو رہا تھا کہ میرے چہرے سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میری چال ڈھال سے میں چلتا پھرتا ایک نمونہ ہوں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. تو مجھے اپنے اندر کتنی چیزیں ایڈ کرنی ہے کہ جس کے بعد آپ بالکل خاموشی سے ہیں، رائٹ؟ زبان کو اگر ہٹا دیں تو 3 چیزیں تو خاموش آپ کی تبلیغ کر رہی ہیں. بالکل. تو تینوں چیزیں آپ کی دائی ہیں. کتنے بڑے ٹولز اللہ تعالیٰ نے 3 ہمیں دیے ہیں خاموش. اسی سے دوسرے اندازہ لگا لیں گے کہ یہ شخص بااخلاق ہے یا نہیں. ایک آخری چیز جس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی، اکثر لوگ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ان کو نظر لگ جاتی ہے یا کسی نے نظر لگا دی ہے، اور نظر جو ہے سب سے زیادہ موت کے گھاٹ اتارنے والی چیزوں میں سے بھی ہے. تو اس کے لیے اس سورت کے آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ ایک طرح سے علاج کا ذریعہ ہیں. ٹھیک ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. جیسے خاص طور پر بچے قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دم چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، دین کی طرف آتے آتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہاں سے یعنی 51 اور 52 آیت جو ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. کسی کی اچھی آواز ہوتی ہے. پچھلے دنوں ہماری ایک اسٹوڈنٹ انٹیریئر سندھ کی تھی، اور ایک بچیوں کا پروگرام ہوا. الحمدللہ وہاں پر ہم بہت دور دراز کے علاقوں سے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لا کے پھر ان کو ہاسٹل میں رکھ کے سکھاتے ہیں. اتنی ذہین بچیاں ہوتی ہیں، بالکل انٹچڈ ہوتی ہیں نہ انہوں نے کبھی پڑھا نہ لکھا نہ کچھ، تو ذہن بہت ہی شارپ ذہن. یعنی ایسے میں نے شہروں کے بچوں کے اندر وہ ذہانت نہیں دیکھی جو ان بچیوں میں دیکھی. خیر، تو بہت ہی خوبصورت اس کی آواز تھی. جو ہی وہ تلاوت کر کے جب واپس جانے لگی تو اس کی حالت غیر ہو گئی، سخت بیمار پڑ گئی اور کوئی وجہ بھی نہیں تھی. تو ایسے جب اچانک کسی بڑے فنکشن سے آپ نکلے ہیں، کسی شادی سے نکلے ہیں، اچھے سج بن کے گئے تھے، یا طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا کوئی اور اسی قسم کی چیزیں واقع ہو جاتی ہیں، تو یہ 2 آیتیں جو ہے نا ان کو پڑھیں اس شخص پر سورۃ فاتحہ کے ساتھ. اور ویسے بھی یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگ گئی تو اپنے اوپر بھی پڑھ کے پھونک لیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو فیلنگ آ جاتی ہے کہ لگی ہے آپ کو نظر. ایاک نستعین میں وہ ساری دعائیں لکھی گئی ہیں، نظر کی دعائیں وہ پڑھ سکتے ہیں کہ نظر لگے ہی نہ. اگر آپ یہ ویسے ہی روٹین میں، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، جلدی ان کے اوپر اثرات ہو جاتے ہیں. جیسے کچھ لوگوں کو سردی گرمی جلدی لگ جاتی ہے اور کچھ کو نہیں لگتی، اسی طرح نظر کا بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ کو بہت جلدی اثر ہوتا ہے اور کچھ کو نہیں ہوتا. ہر ایک کی طبیعت، جسم کے اور یہ چیزیں فرق ہوتی ہیں. تو اس صورت میں صبح شام ایک دفعہ پڑھ لیں تو وہ بھی کافی ہے. یعنی یہ پروٹیکشن کے لیے بھی ہے اور علاج کے لیے بھی ہے، دونوں طرح یہ آیت انشاءاللہ فائدہ دے گی. بیری کے 7 پتے لے کے ان کو پیس کے پانی میں بوائل کر کے جسے جوشاندہ بناتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جوشاندہ بنا کے اس کے اوپر رقیہ پڑھیں، اور رقیہ پڑھ کے اس میں سے آپ پی بھی لیں، اور پینے کے علاوہ آپ اس کو ایک مگ میں ڈال لیں. جب نہا چکے تو اس کو یا ایک لوٹے میں ڈال لیں، تو تھوڑا 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 کر کے سارے جسم کے اوپر بہا لیں. تو یہ بھی علاج ہے. بالٹی پہ بھی ملا سکتے ہیں، بچوں کو بھی نہلا سکتے ہیں. یہ روحانی بیماریوں کے لیے بہترین علاج ہے. اس پہ رقیہ شریعہ پورا پڑھنا ہے، بوائل کر کے سب تیار کر کے جوشاندہ، اس کے بعد بلند آواز سے پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے آپ اگر باریک پیسے ہوئے ہیں تو زیتون کے تیل کی بوتل، اس کے اندر بھی وہ تھوڑا سا ملا کے رکھ لیں، یا جب رقیہ پڑھے تو اس پہ بھی پڑھ لیں. تو وہ بھی متاثرہ حصوں پہ اگر کہیں درد ہوتی ہے کچھ تو مساج وغیرہ کر سکتے ہیں اس سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، تو کیسا آج کا سیشن رہا؟ کیا سنا، کیا سیکھا؟ چلیں سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں، پہلے آپ کے ریفلیکشن لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر کچھ اپنے سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے، دہرائی کریں گے سبق کی. کیا سیکھا آج؟ کچھ کہنا چاہیں گے؟ وہ خاص بات ایک ایک کر کے ہاتھ ہینڈ ریز کرتے جائیں. چلیں شاہین اختر سے سنتے ہیں. جی شاہین، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ.
جی آیت نمبر 8 فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، یہ آیت اتنی ڈیپلی سوچنا ہم کو سکھاتی ہے. یعنی ابھی تک تو صرف مکذبین کا ورڈلی ٹرانسلیشن جھوٹا، نہ ہم نے جھوٹوں کا نہ سننا ہے، لیکن جب اس کا آج گہرائی سے اس کی تفسیر سنی استاذہ سے، تو یعنی ایک بات یہ ریئلائز ہوئی ہے کہ واقعی ہم جس طرح کے لوگوں میں رہتے ہیں، ہم میں گریجولی اتنا چینج آتا ہے، and we don't realize it, we are changing. سب سے پہلے تو ہماری زبان لینگویج چینج ہوتی ہے گریجولی، ہمارا ایکسینٹ چینج ہوتا ہے. کیا پھر کچھ ایک 6 months یا 1 سال کے بعد کچھ لوگوں سے ملے، وہ ریئلائز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ سے، کہہ رہے تم تو بہت چینج ہو گئی. سو یہاں پر ایک شارپ یہ آتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی ہم برائی دیکھ رہے ہیں اور آپ اگر کچھ سکھانے گئے تو پلیز وہاں ایک لائن آف ڈیمارکیشن ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ یو شوڈنٹ ایکسپٹ اٹ. آپ تو سکھانے گئی ہیں نہ کہ سیکھنے گئی ہیں، تو یو ہیو ٹو امپارٹ سم تھنگ، نہ کہ آپ نے کچھ لینا ہے. یہ میں نے اس آیت سے آج سنا اس کی تفسیر، اور مجھے یہ بات بہت اچھی لگی اور سمجھ آئی ہے کہ I have to be very precautious، اور اس کو ہم نے سمجھنا، سب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جزاک اللہ خیر. ویری ٹرو، بالکل درست کہا. جی عالیہ اکبر آپ کہیے. جی مجھے آج یہ ریئلائز ہوا ہے کہ یہ جو صورت ہے نا، اگر کسی نے بلڈنگ کرنی ہے اور بہترین اخلاق اپنانے ہیں اور کن چیزوں سے بچنا ہے، تو اس صورت کو پڑھے اور اس کو سمجھے. بہت ہی خوبصورت اخلاق اگر کسی نے اپنے بنانے ہیں تو اس سے بہترین ہمیں نہیں مل سکتا. اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو فالو کرنے کے لیے کہا ہے کہ جس کی اللہ نے تعریف کی ہے. تو ہم یہاں وہاں دیکھنے کے بجائے کہ میں کس کو دیکھوں، میں کس کی طرف دیکھ کے اس کی پرسنالٹی اڈاپٹ کروں، ہمارے سامنے ایک بہترین نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بات ہے. دیکھیں سورۃ القلم پڑھی تو ہوگی کئی دفعہ، لیکن پڑھانے والے کی بھی بات ہے نا کہ وہ چیزوں کو اس طرح ہائی لائٹ کرے اور وہ نقطے نکالے کہ جس سے عمل کے لیے بہت کچھ ملے. تو الحمدللہ ہم بہت خوش قسمت ہے اس لحاظ سے کہ ہم اتنا بہترین استاد اللہ نے نصیب کیا کہ وہ عملی نکات سے ہمیں بہت سی چیزیں قرآن و سنت سے سکھاتی ہیں. جہاں تک سوال ہے ایز اے رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ہمیں سیرت کا مطالعہ اس اینگل سے کرنا چاہیے کہ آپ کا عمل اور اخلاق کیا تھا، نہ کہ وہ ہمیں جو سیرت پڑھائی جاتی ہے کہ تاریخی واقعات پڑھا دیے اور یہ چیزیں پڑھا دی، یا اس اینگل سے پڑھ لیا کہ بس کیا 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 واقعات ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا خصوصیت تھی کہ آپ نے لوگوں کے دل فتح کر لیے؟ وہ تھا آپ کا اخلاق. الحمدللہ. جی شاہدہ پروین آپ کہیے. جی مجھے جس میں اچھے اخلاق کے لیے 4 چیزیں بتائی گئی ہیں، تو واقعی چہرے سے وہ جو انسان کو پتہ چل جاتا ہے. اتفاق ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ڈیورنگ دا فلائٹ طبیعت تھوڑی خراب تھی، تو جب ایئر ہوسٹس کہنے لگی اپنے چہرے کو تھوڑا نا ایسے اسمائل دیتی رہو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد. میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے کہ آج کل تمہیں پتہ ہے نا کووڈ کی وجہ سے یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں ان کے ایئر لائنس کے اندر، تو پھر ایسے نہ ہو کہ تمہیں کہیں فلائٹ سے اتار ہی نہ دینا. تو میں وہ ابھی جب یہ پڑھا رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی واقعی، میں نے کہا چہرہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس سے آپ کی وہ کہتے ہیں نا خوش اخلاقی بھی نظر آتی ہے، بیماری بھی نظر آتی ہے، اور ہر رویہ بھی نظر آتا ہے. تو الحمدللہ کہ ہم ایک ماں کے 6 بچے ہوتی ہیں، سب کی ڈفرینٹ ڈفرینٹ عادتیں ہوتی ہیں، اور پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ان کے چہرے پہ اب کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے چہرے کو صحیح کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے. چہرہ ہے نا وہ بسور کے رہنا جو ہے نا، اس ہفتے کا ہم نے ہوم ورک اپنے لیے رکھنا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ. ظاہر ہے کسی ایسے موقع پہ تو مسکراہٹ نہیں رکھنی کہ جب کوئی غم کا موقع ہو یا کسی کو اپنی پریشانی بتا رہا ہو، لیکن جو عموماً ہمارے چہرے پہ ایک غم کی کیفیت طاری رہتی ہے نا. دیکھیں مومن کا دل غمگین ہوتا ہے اور چہرہ حشاش بشاش. تو اپنے چہرے کو ایسا ویلکمنگ رکھیں. پریکٹس دس فار دس ویک کہ لوگ کہیں کہ کیا بات ہے بڑی خوش ہو. قرآن پڑھنے والوں کو تو خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ اللہ کا کلام انہیں سمجھ میں آ رہا ہے، نہ کہ ایسی غم کی کیفیت طاری ہو کہ بس انسان کہے کہ میں تو میرے سے زیادہ بدحال ہی کوئی نہیں ہے. ہاں غم اور دکھ اور پریشانی اس پہ ہونی چاہیے کہ میرا عمل بہتر نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دے، جو کہ ہم سب کے عمل کی گنجائش ہے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ لیتے ہیں جناب، مختصراً بات کر لیں. فرحت آپ کہیے.
جیسے آیت 50 ہے، اس میں تھا کہ فَاجْتَبَہُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ بھئی یہ نہ چن لیا اس نے اور اس نے رب کو بنا دیا صالح لوگوں میں سے، تو ہم لوگ اللہ پاک ہمیں صالح لوگوں میں سے بنائے اور ہمارے اخلاق جو ہے وہ اسی طریقے سے ہم حضور پاک کی زندگی سے اس پر لیں اور اس کو پر عمل بھی کریں انشاءاللہ آمین. افشا آپ کہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، ایک تو جیسے بھی آپ نے ہوم ورک دیا تو اس کے مناسبت سے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اسمائل کو بھی لباس کا حصہ بنانا چاہیے، ویئر یور اسمائل. تو یہ واقعی ہم شیئر کرنا چاہیے اس پریکٹس کو. اور اس کے علاوہ میرا ایک سوال تھا، یہ جو حدیث بتائی گئی ہے حضرت سیدنا عبداللہ عمر کے بارے میں، سہیل بن یوسف جو غسل کے ارادے سے نکلے تھے، جو دعا پڑھی گئی ہے اس میں اللہم اذہب عنہ، یہ جو آگے کنٹینیو ہوتی ہے، یہ آج کل سوشل میڈیا پہ گرمی سے بچنے کے لیے ایک دعا کے طور پہ سرکولیٹ کر رہی ہے. تو ویسے تو الحمدللہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے کہ یہ نظر بد کے لیے بچنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، لیکن اس کا اس گرمی سے کیا ریلیشن ہے، یہ کائنڈلی مجھے ذرا بتا دیجیے گا. مجھے تو کوئی ریلیشن نہیں پتا، کیونکہ حدیث میں تو کوئی گرمی کے لیے نہیں پڑھی گئی. اب جو بھیج رہے ہیں آپ انہیں سے پوچھ لیں، کیونکہ سوشل میڈیا بہت کچھ پھرتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، تو لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کو اس موقع کے لیے پڑھا جائے. ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہوں کہ گرمی بھی جو ہے وہ نظر کی کوئی کیفیت ہے، لیکن ظاہر ہے نظر اور چیز ہے اور گرمی اور چیز ہے. تو جب ہمیں کسی چیز کے ریفرنس نہیں پتا ہوتے، پوری چیز نہیں پڑھی ہوتی، کسی نے کچھ ہمیں بھیج دیا ہوتا ہے، ہم بھی آگے بھیج دیتے ہیں. تو الحمدللہ آج آپ کو پتہ چل گیا. اللہ آپ کو انشاءاللہ حدیث کے مطابق اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باجی میں سہرش، بات کروں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہرش پہلے بات کر لینے کے بعد پھر آپ بات جی کیجیے گا. جی سہرش کہیے. جی آیت نمبر 49 سے یہ پتہ چلا کہ یونس علیہ السلام پر جب مصیبت آئی، انہوں نے اپنی غلطی کو پہچانا اور فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تسبیح کری. جیسے حدیث کے الفاظ ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر وہ تسبیح نہیں کرتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو مومن کا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے کہ اپنی غلطی کا محاسبہ کرے. بہت اچھی بات ہے، جزاک اللہ خیر. نگہت آپ کہیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی باجی بہت خوش قسمتی ہے میری کہ میں اس کورس کے ساتھ منسلک ہوئی، کیونکہ اساتذہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی صحت دے. جس طرح وہ دلیل کے ساتھ باتیں کر کے اور کنونس انسان خود بخود ہو جاتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے. بہت ساری آیتیں اور ان کے حوالے جو وہ دیتی ہیں اور جو میں نے سنے ہوئے تھے، لیکن اب اتنا زیادہ دماغ کلیئر ہوا ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے. جیسے کسی سسٹر نے بھی کہا ہے نا کہ یہ گرمی کے لیے آیت سرکولیٹ ہو رہی ہے، تو اسی طرح بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری ہیں جو لوگ اس کے لیے، لیکن وہ پھر اب زیادہ کلیئر مائنڈ ہوا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے، یہ اس طرح کی جائے جیسے نظر کی آخری 51 52 آیت ہے یہ. تو یہ چیز بہت زیادہ مجھے نا ایکسپریس نہیں کرنا آ رہا، لیکن میرا دل بہت زیادہ اس طرف مطمئن ہو کے ہوا ہے. پتہ چل یہ جی مطلب ہے آپ اس جی کے لیے جی بخاری جائیں، انشاءاللہ مزید دلائل پتہ چلتے جائیں گے. جی. جزاک اللہ. امبر ملک آپ کہیے. امبر ملک اپنا مائک کھولیں. اچھا امبر کا مائک نہیں کھولا. الکا آپ کہیے. چلے امبر کا مائک. جی 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 کہیے. جی کہیے امبر. بس میں یہی کہہ رہی تھی، اچھے اخلاق کا چہرے سے ہی پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ کہ میزان کے اندر سب سے بھاری اچھا اخلاق ہے، اور نظر بد برحق ہے. معوذتین اور نظر بد کی دعائیں آپ کو کے آج بارے میں پتہ آپ چلا. کو پتہ چلا. جی بارک جو اللہ بھی فیک. دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر آتا ہے. انسان کی چال ڈھال اور اچھا اخلاق ہی پورٹری کرتا ہے. جی اللہ تعالی ہمارا اخلاق بہترین کر دے انشاءاللہ. آمین. آپ کہیے. پھر میں سوالات لوں گی، پھر اس کے بعد ٹائم ہوا تو پھر کمنٹ لوں گی. جی الکا آپ کہیے. الکا ندیم مائک کھولے. الکا اپنا مائک کھل گیا، بات کیجیے. آواز نہیں آ رہی آپ کی. چلیں سوالوں کی طرف آتے ہیں. اگر پھر انشاءاللہ ٹائم ہوا تو دوبارہ الکا کا اگر مائک کھل گیا کام کرے گا تو لے لیں گے. پہلا سوال لیتے ہیں جناب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کی قسم کیوں کھائی ہے؟ آج اس پر بات ہوئی.
ہم نے تفسیر میں پڑھا. کون ساتھی بتانا چاہے گا وہ اپنا نام لے. ہنیلا. آپ کہیے. جی اس کے شرف کی وجہ سے. کیا شرف بتائیے, کیا شرف؟ جی شرف اس کا یہ ہے کہ ہنیلا بتائے. چلیں ہنیلا آپ بتائیے, مزید ایڈ کیجئے ان کی بات میں. جی اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم اس کے شرف اور فضل کی وجہ سے کھائی گئی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ قرآن بھی لکھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے باقی مقدس کتابیں بھی لکھی گئی, اور اس کے ذریعے صحیح تربیت اور بہترین کلام اور بہترین علم جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قلم کے ساتھ ہی لکھی گئی ہیں. اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے. گڈ, شاباش دونوں کے لیے. ایک نے آدھا جواب دیا اور باقی نے اس کو مکمل کر دیا. اور اللہ کے نزدیک یہ بڑے فضل اور شرف کی بات ہے کہ بہترین اخلاق اور بہترین علوم اور تربیت پہ بات کی جائے اور لکھی جائے, تو کچھ نہ کچھ حصہ قلم سے لکھا جاتا ہے, تو اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے. تو علامہ بالقلم بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ نے علم قلم کے ساتھ سکھایا. ٹھیک ہے, علم قلم کے ساتھ حاصل کرو. چلیں جناب, نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں جناب. نیکسٹ آپ سے سوال ہے کہ اس بات کا ذکر کرنے میں کیا فائدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گمراہ اور ہدایت یافتہ لوگوں کا علم ہے. کون بتائے گا؟ طاہرہ یاسمین. جی طاہرہ آپ بتائیے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے اس کا ذکر کیا ہے کہ پھر ہر کوئی سنبھل جائے اور گمراہ کن راستے سے سیدھے راستے کی طرف آ جائے. گڈ, ماشاءاللہ, بارک اللہ فی علمک. بالکل, تو اللہ کو سب پتہ ہے, لہٰذا سب ٹھیک ہو جاؤ. ٹھیک ہے جناب, درست بتایا آپ نے. آنسر دکھاتے جائیں, جب میں اس کو اوکے کر دوں تو پھر آپ آنسر دکھا دیا کریں. جزاک اللہ خیر. میری ایڈمن ماشاءاللہ بڑا ان کے لیے ایک کام ہوتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ مسلسل لگے ہوتے ہیں سلائیڈ چینج کرنے. اللہ تعالیٰ سب کی محنت قبول فرمائے. نیکسٹ دکھائیے جی. نیکسٹ سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ, بہت ہی پیاری آج اس میں ہم نے باتیں سیکھی. یہ آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ فسق و فجور والے لوگوں کی مشابہت تیار کرنا منع ہے. وضاحت کیجیے. کون جی کرے گا؟ میں بتاؤں. میں چاہوں گی کہ باقی لوگ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں, جنہوں نے اب تک کچھ نہیں بات کی, اگر ان میں سے پہلے کوئی بات کر لے. کون بات کرے گا؟ اتنے سارے ہینڈ ریز ہیں. اور کس کو آتا ہے؟ چلیے جی, نکھت آپ ہی بتا دیں, پھر آپ نے پہلے کہا تھا. میں جزاک اللہ خیر باجی, پیاری باجی. ہاں جی, یہ اس لیے فسق و فجور والوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح کے طریقے اختیار کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ کرتے وہ جیسا بنتا جاتا ہے. عمل اس کا سارا دکھاوا یا اس طرح ہوتا ہے, اندر سے وہ بدلتا جاتا ہے. گڈ. مشابہت, ریزیمبلنس اختیار کرتے ہیں تو پھر اطاعت بھی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جناب, بالکل صحیح بات کی آپ نے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. نافرمانی کرنے والوں کو دعوت دیتے ہوئے ایک ممنوع کام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. وہ ممنوع کام کیا ہے؟ کون بتائے؟ تسنیم بتائیں. بتائیے. جی, انسان کو ایک دوسرے انسانوں کے ساتھ گل مل کر جس طرح رہنا پڑتا ہے, تو اس بات سے ڈرایا گیا ہے. اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ انسان کسی بری عادت دوسرے انسان سے مل کے کسی دوسری غلط عادت کو نہ اپنا لے. اس لیے اس کو ممنوع کلام تھے. گھلنا ملنا اچھی بات ہے, کیونکہ دیکھیں ہر کوئی آپ کے بعض اوقات آپ لوگوں کے ساتھ کاروباری تعلق ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں ہوتی ہیں, دوستیاں ہوتی ہیں, پڑوس ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ سب دین پہ ہوں, بہت اچھی عادتوں کے مالک ہوں, لیکن بری عادتوں کے بھی کوئی مالک ہو سکتا ہے. اور ہمیں بھی بہت سی بری عادتیں ابھی ہیں. کون سے ہم فرشتے ہیں, ہمارے بھی کئی عادتیں ایسی ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی بھی کرنی چاہیے, لیکن دوسروں کے ساتھ ملتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے کہ ان کی عادتیں نہ اپناتے جائیں, ان کے جیسے نہ بنے, ان کو اچھے راستے کی طرف لائیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ہمیں بہت زیادہ قسمیں. نیکسٹ دکھائیے, سلائیڈ چینج کریں پلیز. سوال آپ سے یہ ہے میرا. نیکسٹ چلے میں سوال کرتی ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ قسمیں کھانے والے کی پیروی کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ رومانہ اختر آپ بتائیں گی؟ جی استاد,
مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو یہ بتایا گیا کہ جو جھوٹی قسمیں کھاتا اس کی یعنی اس سے منع کیا گیا، کیونکہ وہ ہر بات میں نا کوئی بھی بات ہو وہ اپنا بچاؤ جھوٹی قسم کھا کر کرتا ہے. تو اس صورت میں جو ہمارا میں کہتی ہوں شاید جہاں ہم رہتے ہیں کہ وہاں جس نے قسم کھا لی، جس نے حلف قرآن کا اٹھا لیا وہ سچا ہو جاتا ہے اور پھر آپ جھوٹے ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کی جو ہے وہ پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے. یہ بات ہے. اس میں ایک بات میم اور میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی. کیجیے ایڈ. میم بہت زیادہ قسمیں کھانے والا جو ہے نا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ جو کوئی بات اسٹریٹ فارورڈ کرتا ہے قسمیں کھانے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بات میں سچائی ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے. قسمیں وہی کھاتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، اسی لیے منع کیا گیا کہ قسمیں کھانے والے سے کی پیروی نہ کریں. یہ بھی ایک وجہ ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جیسے عربوں کی عادت ہوتی ہے واللہ واللہ، وہ عادتاً قسم کھاتے ہیں، وہ ایک ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. دیکھیں اس کی ایک بنیادی وجہ، ذرا آنسر دکھائیں، ہم دکھاتے ہیں. میرے دونوں ساتھیوں نے جو جواب بہت حد تک درست دیے، لیکن اس میں یہ تھا کہ اللہ کے نام کو بے موقع استعمال کرنا، اور یعنی اللہ کے نام کا استعمال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قسمیں کھا کھا کے اپنی بات میں وزن پیدا کیا جائے کہ اللہ کی قسم، یہ قسم تو ویسے ہی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کھانی. تو اپنی کمزوری اور رسوائی کو چھپانے کے لیے اللہ کے نام کا استعمال مت کرو. ایکچولی اس کی یہ بات ہے، ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے پھر وہ جب اس میں جھوٹ بھی شامل ہو جائے گا اور بہت کچھ، تو اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولو گے کیا، وہ تو اور پکڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. آپ سب کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ جواب دیتے ہیں کہ آپ بڑے غور سے سنتے ہیں اس کا مطلب اور نوٹ کرتے ہیں اپنے پاس. ماشاءاللہ، تبھی تو جواب دے لیتے ہیں. ماشاءاللہ. کچھ ساتھی ایسے ہیں جن کے پاس ماشاءاللہ علم بھی ہے اور انہوں نے نوٹ بھی کیا ہوا ہے، وہ جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ خاموش رہتے ہیں. میرا بڑا دل کرتا ہے کہ وہ بھی ڈسکشن میں حصہ لیں، کیونکہ ہم ان کے علم سے کچھ موتی ہم بھی چنیں، ان کی باتیں ہم ان سے بھی سنیں. ٹھیک ہے، تو ریفلیکشن میں بھی وہ اپنی شیئر کر سکتے ہیں. کتنا اچھا ہوگی کبھی ہمارے بہت سے ساتھی، نئے ساتھی بھی ڈسکشن میں حصہ لیں انشاءاللہ. چلیں جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا کسی کے مالدار اور فقیر ہونے سے یہ دلیل کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالدار سے محبت کرتا ہے اور فقیر سے نفرت کرتا ہے. کون بتائے؟ فرحت تو بتا چکی ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ اور ساتھیوں میں سے ڈاکٹر وجیہ آپ بتائیں گی. جی، اس میں یہ دلیل نہیں جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزماتا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ذکر ہے کہ اصحاب باغ والوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے ان کو غنی کر دیا تھا، ان کو باغ دیا تھا. تو کسی کے مالدار اور فقیر ہونے سے یہ دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مالدار سے محبت کرتا ہے یا فقیر سے نفرت کرتا ہے. وہ جو نعمتیں ہیں وہ دراصل آزمانے کے لیے بھی چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آزمائشیں بھی جو آتی ہیں. بالکل، جزاک اللہ خیر. استدراج ہم نے پڑھا نا کہ ڈھیل دیتا رہتا ہے اور پھر وہ اچانک پکڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، جواب اس کا دکھا دیں اور اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ استدراج یا مہلت دے کر اچانک پکڑ لینے کے لیے جھٹلانے والوں کو نعمتیں اور مدد دے کر آزماتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ہوم ورک ذرا آپ سے کچھ بتا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگر ٹائم ہوگا آپ کو کچھ ریفلیکشنز اور لیں گے. پہلا ہوم ورک جو ہے وہ یہ کہ آج ہم نے اخلاق کے حوالے سے 4 چیزوں کا پڑھا. یہ 4 چیزیں ہم نے پڑھی تھی نا، تاثرات، زبان، ہاتھ، چال ڈال. آپ نے ان کی دہرائی کرنی ہے، کسی کے ساتھ مل کر پڑھیے، دہرائیے کیا باتیں ہوئی تھیں، اور جہاں بہتری لانے کی گنجائش ہے وہ لانے کی کوشش کیجیے. اس ہفتے اپنے آپ پر غور کیجیے، میرے چہرے کے تاثرات کیسے رہتے ہیں، میری زبان کیسی ہے. اچھا، ایک اور بہت پیاری بات ہم نے پڑھی نا کہ ہاتھ صرف سخاوت نہیں، میں اپنے ہاتھ سے کسی کو کیا فائدہ دیتی ہوں. مثلا اس ہفتے اپنے ہاتھ سے آپ کیا کسی کی خدمت کریں گے. پھر انسان کی چال ڈھال اور اس کی سرگرمیاں، وہ کیا کرتا ہے، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے انشاءاللہ. تو میرا اور آپ کا یہ ہفتہ اپنے اخلاق کو بہترین بنانے میں گزرے گا انشاءاللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب. ہم نے امام جلال الدین سیوطی کی پڑھا تھا اخلاق کے حوالے سے. تو یہ جو 10 پوائنٹ ہے یہ آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، بتانے ہیں، اپنا جائزہ لینا ہے اور بول کر بتانا ہے، کسی کو پڑھانا ہے. لائک ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ سے شیئر کروں گی اس کو. آپ اپنے گھر میں کسی سے شیئر کریں، اپنے بچوں سے، گھر میں فرینڈ سے، کوئی پارٹی آپ کی ہوتی ہے وہاں جا رہے ہیں، کسی اور مجلس میں بیٹھے ہیں تو ان چیزوں کو شیئر کریں.
آپ کے ساتھ یہ ہوم ورکس ہم شیئر کر لیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم علم کو اور اچھی باتوں کو آگے تک پھیلائیں۔ پھر ہوم ورک آپ دیکھیں ایک اور آپ کا بہت ہی خوبصورت یہ حدیث ہم نے پڑھی کہ جہنم کی آگ جو ہے لوگوں کن پر حرام ہے، جو لوگوں کے قریب رہنے والے، ایزی ٹو کمیونیکیٹ ہیں، ٹھیک ہے، قریب رہنے والے یعنی رابطہ رکھتے ہیں لوگوں سے، کٹ کے نہیں رہتے، مجھے کسی سے نہیں ملنا، رشتہ داروں سے نہیں ملنا، دوستوں سے نہیں ملنا، پڑوسیوں سے نہیں ملنا، میرا کسی سے نہیں بنتی، ایسے لوگوں کو نہیں اللہ پسند کرتا۔ مل کے رہو، نرم ہو، لین ہو، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا آسان ہو، ایزی ٹو کمیونیکیٹ، آرام سے بات کی جا سکتی ہے، ٹچ می ناٹ ٹائپ نہیں ہے، اور آسانی کرنے والے ہیں لوگوں پر، لوگوں کے لیے آسانیاں کریں۔ تو اب آپ نے اس ہفتے یہ تینوں کام کیسے کرنے ہیں، نیکسٹ ویک میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ لوگوں نے کیا کیا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پڑھنے کا تو فائدہ اس وقت ہے نا، ہم ساتھ ساتھ کچھ عمل کی کوشش بھی کرتے جائیں۔ نظر بد حقیقت اور علاج، یہ بہت ہی اچھا ہمارے پاس کارڈ ہے جو ہم آپ کے ساتھ اس کی PDF شیئر کر لیں گے، اور انشاءاللہ اس کی ہارڈ کاپی آپ ہمارے سیلز آفس سے لے سکتے ہیں، قریبی اپنے کسی اسٹال سے لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ باقی معنی الکلمات ہیں اور کچھ احادیث ہیں، وہ انشاءاللہ سب آپ کے ساتھ گروپ میں ہم شیئر کر لیں گے۔ یہ تو ہے ہوم ورک۔ اب 2-3 منٹ ہے میرے پاس، آپ سے کچھ ساتھیوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے، جنہوں نے ابھی تک بات نہیں کی وہ ہینڈ ریز کریں، میں ان سے ان کے ریفلیکشنز لیتی ہوں، اور پھر انشاءاللہ 5 بجے آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہے۔ مہرین ضیاء آپ کہیے کیا سیکھا آج، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں نے یہ سیکھا ہے کہ اچھے اخلاق اپنانے کے لیے آپ کو، یعنی کہ اچھا اخلاق وہ ہے جس سے مل کر بات کر کے معاملہ کر کے آپ خوش ہوں، تو سامنے والے کو یعنی کہ ایزی گوئنگ جو ہوتا ہے نا، جیسے کہ بات کر کے تسلی ہو، تو ہمیں وہی بننے کی ضرورت ہے، اپنے مزاج میں، اپنے لہجے، اپنے ٹون میں نرمی لانے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ ہم سے معاملہ کر سکیں اور ہم سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا۔ روما آپ آمین۔ کہیے۔ بس میں بھی اخلاق کے سلسلے میں ہی ایک بات یہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم جتنا اپنے مذہب کی طرف ہمارا رجحان بڑھتا ہے، لیکن ہم لوگ اخلاقی لحاظ سے اتنے لوگوں کے ساتھ فرینڈلی نہیں رہتے، ہمارا لہجہ بہت سخت ہو جاتا ہے، اور جو کہ بالکل ہی اپوزٹ چیز ہے۔ ہمارے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بالکل طریقہ کار نہیں تھا، اور ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کا دیا ہوا پیغام انتہائی ایسے سخت الفاظ میں دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس سے لوگ اس چیز کے نزدیک آنے کی بجائے اسے دوری اختیار کرتے ہیں، اور یہ آج کل عموماً یہ چیز دیکھنے میں بہت زیادہ آ رہی ہے۔ نہیں جزاک ہونا اللہ۔ چاہیے، اس سے بچائے۔ میں لاسٹ کمنٹ لے رہی ہوں الکا، کیونکہ پہلے بھی موقع دیا تھا، آپ کو دوبارہ دیتی ہوں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں بتائیے۔ الکا ندیم۔ میں بتاؤں روبینہ؟ نہیں، کیونکہ لاسٹ اگر الکا بات نہیں کر پائیں گی تو پھر میں ٹرانسلیشن ٹائم کی طرف جاؤں گی۔ چلے روبینہ آپ بول لیں، ان کا مائک شاید کام نہیں کر رہا، کہیے روبینہ۔ میم ہم یہ بھی کرتے ہیں نا کہ آپ کے دوست اور آپ کے جو ریلیٹیو ہیں وہ اگر آپ کے سامنے آئے تو ان سے آپ اچھے اخلاق سے نا اچھی طرح بات کرتے ہیں، اور یوں ہی کوئی بندہ ایسا آ جائے جو مانگنے والا ہو یا ایسی کوئی غریب یا کوئی اس طرح، تو آپ بالکل نا آپ کے چہرے کے ریفلیکشن چینج ہو جاتے ہیں، اور بالکل آپ کی زبان اور سب کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح بھی چلتا ہے، اس طرح ہمیں نہیں بالکل کرنا صحیح چاہیے۔ کہہ رہی ہیں، اپنے سے کمزور جو طبقہ ہے ان کے ساتھ بھی اچھا اخلاق برتنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، یہی بات مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہے، جس کو ہم وایا بریک آؤٹ رومز کرواتے ہیں۔ 12 آپ کے رومز ہیں، ایک روم جو ہے وہ مین سیشن میں کنڈکٹ کرایا جاتا ہے، اور باقی 11 رومز ہیں۔ اب انشاءاللہ میں جیسے ہی رومز اوپن کروں گی تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آپ کے پاس آپشن آئے گا جوائن بریک آؤٹ روم کا، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے، اپنا روم سلیکٹ کرنا ہے اور پھر جوائن کرنا ہے۔ آپ کے انچارجز آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی Now you can see the options۔ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو سلائٹلی جو ہے اپنی اسکرین اس کو ٹچ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ آپشن لیفٹ پہ نظر آ جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے جوائن کر رہے ہیں روم، تو باقی بھی آپ سب جو ہیں وہ کوشش کیجئے۔ سمرا باجی، مائک از اوور ٹو یو ناؤ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ٹرانسلیشن ٹائم ہے، اور جو اسٹوڈنٹس مین ہال میں ہوتے ہیں
مجھے امید ہے کہ وہ ادھر ہی اسٹے کریں گے اور باقی سب جو ہیں وہ اپنے اپنے ڈیزگنیٹڈ گروپس میں اپنے اپنے رومس میں جا رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مین سیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا نام لیتی جاتی ہوں اور ان میں سے جو موجود ہیں وہ انشاءاللہ سنانا شروع کریں. ثنا عبداللہ، اگر ثنا عبداللہ ہمارے ساتھ ہیں تو ثنا پلیز آپ انمیوٹ کیجیے اپنا مائک اور جی بات. آپ سنانا شروع کیجیے. جی جی آیت نمبر 34 سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ اللہ باللہ وبرکاتہ. من الشیطان الرجیم. انا بے شک للمتقین متقی لوگوں کے لیے عندہ پاس ربہم اپنے ان کے رب کے جناتی باغات ہیں النعیم نعمتوں والے. جی ایک آیت اور آگے پڑھ پڑھوں لیجیے. بات. دو آیات. جی جی دو آیات سنائیے. افنج کیا بھلا ہم کر دیں گے المسلمین فرما برداروں کو کل مجرمین مجرموں کی طرح. بارک اللہ فیکم ثنا، بہت اچھا یاد کیا تھا. جی جزاک اللہ خیر. جی مدیحہ احسن ہمارے ساتھ ہیں. مدیحہ احسن ٹھیک ہے. عالیہ اکبر. جی عالیہ کا نام مجھے نظر آ رہا ہے. آپ انمیوٹ کیجیے پلیز اور شروع کیجیے. جی باجی. کیا لکم تمہارے لیے ہے کتابن کوئی کتاب فی ہی جس میں تدرسون تم پڑھتے ہو. انا کہ بے شک لکم تمہارے آپ نے لیے ہے. ایک سبجیکٹ، ہاں ایک لفظ جو ہے وہ کیفا کے بعد کیا لفظ ہے؟ کیفا کے بعد تحکمون. اچھا نہیں باجی میں نے یہاں سے نہیں شروع کیا، سوری. ماں کیا ہے لیکن شروع تو کیفا. ٹھیک کیا تھا آپ نے. شروع تو ٹھیک کیا تھا. ام لکم کیا ہے تمہیں کیفا. جی جی نہیں میں نے ماں سے نہیں کیا. کیفا تو اس سے میں ہے. آپ نے پڑھنا ہے آیت 36 سے. ٹھیک ہے. ماں کیا ہے لکم تمہیں کیفا کیسے تحکمون تم فیصلے کرتے ہو. یا ٹھیک ہے شاباش. لکم تمہارے پاس ہے کتابن کوئی کتاب فی ہی جس میں تدرسون تم پڑھتے ہو. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر عالیہ ماشاء اللہ. جی اس کے بعد سادسہ اختر ہیں ہمارے پاس ہمارے ساتھ. یس میم ہے. انا کے بے شک لکم تمہارے لیے فی ہی اس میں لما البتہ وہ ہے جو تخیرون تم پسند کرتے ہو. یا لکم تمہارے لیے ایمان قسمیں ہیں علینا ہم پر بالغتن پہنچنے والے الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک. انا کے بے شک اب لکم تمہارے لیے لما البتہ وہ ہے جو تحکمون تم فیصلہ کرو گے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم سادسہ، بہت اچھا سنایا. جی شازیہ علیم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. انا بے شک. جی آئی تھنک نیکسٹ سلائیڈ آ جائے گی نا. ابھی آئی آپ کو نہیں. ابھی آئی نہیں ہے. اچھا جی کائنڈلی نیکسٹ سلائیڈ. جی آپ پڑھیے. جی 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 سلہم پوچھیے ان سے ایہم کون ان میں سے بذالک اس کا زعیم ضامن ہے. یا لہم ان کے لیے شرکاء کچھ شریک ہیں. فلیأتوا بس چاہیے کہ وہ لے آئیں بشرکائہم اپنے شریکوں کو ان اگر کانو ہیں وہ صادقین سچے. جزاک اللہ خیر. بس اتنا کافی ہے. جی شازیہ جزاک اللہ خیر. ٹائم ہوا تو پھر انشاءاللہ دوبارہ سے سن لیں گے. جی عائشہ علی. عائشہ ہمارے ساتھ ہے. عائشہ علی. جی عائشہ کا نام نہیں نظر آ رہا مجھے. سعیدہ اقبال. جی سعیدہ اقبال. سعیدہ تو ہے ہمارے ساتھ. سعیدہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟
जी सईदा इकबाल, आप अनम्यूट कीजिए अपना माइक। जी सईदा इकबाल। जी सईदा का शायद माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। वानिया अब्बास, वानिया भी नहीं है हमारे साथ। जी चलें फिर ऐसा करते हैं कि दोबारा से फिर हम शुरू कर लेते हैं। सना हमारे साथ हैं। जी सना। उस्ताजा, मैं अफशा नीलम। अफशा उस्ताजा, आप जी अफशा, आप आपका कौन सा ग्रुप नंबर है? 2 नंबर। जी तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ना वो जो रूम्स का ऑप्शन है ना, वहां पे आप क्लिक करें। जो एडमिन है आप उनसे पूछ लीजिए मैसेज करके। नीचे चैट होती है ना, उसमें मैसेज कीजिए तो एडमिन आपको गाइड कर देंगी। जी उस्ताजा रुमाना। जी जी अस्सलाम उस्ताजा, मैं वालेकुम। आप ही के साथ हूँ ना। ये पुराने ग्रुप है ना जो फर्स्ट टाइम बने थे। अच्छा मैं रुमाना, आपका आपके नाम मेरे साथ पास। थी, शुरू से आपके साथ थी क्लासरूम में। अच्छा ठीक है, बीच मेन में आप नहीं आ रही थी। जी ठीक जी है सॉरी, रुमाना। मैं जी जी पाकिस्तान गई हुई थी जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें चलें, वेलकम बैक रुमाना। अल्लाह सुब्हानहू अल्हम्दुलिल्लाह। ताला आपको इंशाल्लाह ताला दोबारा से जुड़ने पे अल्लाह ताला आपके लिए बरकत करें और आसानियां करें। ठीक है रुमाना, आप आमीन। सुनाइए। जी बिल्कुल, आपका नाम ठीक है है, मेरे पास। जी आयत नंबर 42 से। जी जी बिल्कुल। जी, यौमा, जिस दिन, युकशफु, खोल दिया जाएगा, अन साकिन, पिंडली से, वयुदआउना, और वो बुलाए जाएंगे, इलस सुजूदी, तरफ सजदों के, फला, पस नहीं, यस्ततिऊन, वो इस्तात रखते होंगे, ख्वाशियतन, झुकी होंगी या नीची होंगी, अबसारुहुम, निगाहें उनकी, तरहकुहुम, छा रही होगी उन पर, जिल्लतुन, जिल्लत, वक़द, और तहकीक, कानू, थे वो, युदआउना, वो बुलाए जाते, इला सुजूदी, तरफ सजदों के, सुजूद के, वहुम, जबकि, और वो या जबकि वो, सालिमून, सही सलामत थे। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाया रुमाना, जज़ाकल्लाह खैर। जी ठीक है, हम दोबारा से शुरू करते हैं। सना, अब ये लास्ट का पार्ट चूंकि आपने नहीं सुनाया था, ये मैं आपसे सुन लेती हूँ। जी सना। जी बाजी, स्लाइड चेंज नहीं हुई है बाजी। अच्छा स्लाइड चेंज नहीं हुई। जी नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए, लास्ट जिसमें आयत है, 2 आयत हैं। तमन्ना जी अभी ये रहती नहीं सालिमून वाली, वाहुम सालिमून। नहीं, आखिरी इन्ना कैदी मतीन तक है, 45 तक। जी ये बने। जज़ाकल्लाह। जी बाजी। जी फदरनी, बस छोड़ दो मुझे, वमन, और उसे जो युकद्दिबु, झुटलाता है, बिहादा, इस अल हदीसी, बात को, सनस्तद्रिजुहुम, अन करीब, आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे उन्हें, मिन हैसु, जहां से, ला यालमून, न वो जानते होंगे, व उमली, और मैं मोहलत दे रहा हूँ, लहुम, उन्हें, या उनके लिए, इन्ना, ठीक है बेशक, कैदी, तदबीर मेरी, मतीन, निहायत मजबूत है। ठीक है। अच्छा इसमें सना एक एक लफ्ज है, सनस्तद्रिजुहुम, अनकरीब, क्या तर्जुमा था अनकरीब? हम आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे उन्हें। हाँ ठीक है, हो सकता है आपने हम का लफ्ज पहले कहा हो, मुझे लगा शायद आपने मिस किया था। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम, आसनती, बहुत अच्छा सुना। जी चलें, फर्स्ट स्लाइड प्लीज काइंडली, अगर फर्स्ट स्लाइड दोबारा आ जाए। जी ठीक है। जी अब मैं थोड़ा ऑर्डर के थोड़ा हट के सुनूंगी। जी सादिसा आप शुरू करें। जी सादिसा। इन्ना, बेशक, लिलमुत्तकीना, मुत्तकी लोगों के लिए, इन्ना, पास, रब्बिहिम, इनके रब के, जन्नाती, बागात हैं, अन्नईम, नेमतों वाले, अफा नजअलु, क्या भला हम कर देंगे, मुस्लिमीना, फरमाबरदारों को, कल मुजरिमीना, मुजरिमों की तरह।
ٹھیک ہے، میم آگے بارک اللہ فیکم. نہیں بس اتنا کافی ہے. جزاک اللہ خیر سادسہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں جی عالیہ اکبر. عالیہ سے سن لیتے ہیں مزید. باجی میں نے پہلے بھی یہی والی آیات پڑھی تھی. اچھا آپ کی سیکنڈ ٹرن ہی تھی. ٹھیک ہے جی اچھا پھر کسی اور کو ٹرن دے دیتے ہیں. سعیدہ سے سن لیتے ہیں. سعیدہ آپ نے اینڈ کا سنایا تھا نا جی. سعیدہ آپ انمیوٹ کیجئے پلیز. سعیدہ اقبال. سعیدہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شازیہ علیم سے سن لیتے ہیں. شازیہ جی علیم جی. ماں کیا ہے لکم تمہیں کیفا کیسے تحکمون تم فیصلہ کرتے ہو ہم یا لکم تمہارے پاس کتابن کتاب ہے کوئی کتاب ہے فیہ جس میں تدرسون تم پڑھتے ہو آسن انا جی شازیہ جی. شازیہ جزاک اللہ خیر. اتنا بہت ہے جی. جی اب سن لیتے ہیں عالیہ اکبر. جی عالیہ جی. اب یہ انا نیو آیا تھا. کے انا کے بے شک لکم تمہارے لیے فی ہی اس میں لما جی جی البتہ وہ ہے جو تخیرون تم پسند کرتے ہو. ام اور لکم یا لکم تمہارے لیے تمہارے پاس ایمانون قسمیں ہیں علینا ہم پر بالغتن پہنچنے والی الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک. انا کے بے شک لکم تمہارے لیے ہے لما وہ جس میں تحکمون تم فیصلہ کرتے ہو. ٹھیک ہے. لما میں جو لام ہے نا لام زبر البتہ لام. وہ ہے جو البتہ وہ ہے ہاں جو بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر جی عالیہ. بارک اللہ فیکم. جی رومانہ. جی جی استاد جی یہاں سے. سلہم جی جی استاد جی میرے ہی نام لیا نا آپ نے. جی بالکل رومانہ. رومانہ. جی جی بالکل. سلہم پوچھئے ان سے ایہم پوچھئے ان سے کون ان میں سے بذالک ساتھ اس کے یا اس کا زعیم ہے ضامن ہے. ام یا لہم ان کے لیے شرکاء کچھ شریک ہیں. فلیأتوا پس چاہیے کہ وہ لے آئیں بشرکائہم اپنے شریکوں کو ان کانو اگر ہیں وہ صادقین سچے. رومانہ ایک آیت اور پڑھ لیجیے. آپ نے کافی دن بعد جوائن کیا تو آپ سے زیادہ سن لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. یوما جس دن یکشفو کھول دیا جائے گا ان ساقن پنڈلی سے ویدعون اور وہ بلائے جائیں گے الی السجودی طرف سجدوں کے فلا یستطیعون تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے. جی جزاک اللہ خیر. خاشعتاً بارک بس جی بس کافی ہے. الحمدللہ. بارک اللہ فیکم. اتنا ہی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائیں. آپ کے لیے ترجمے کو یاد کرنا اور پھر اس کو سنبھال کے بھی رکھنا کہ آئندہ بھی یاد رہے. اللہ تعالیٰ اس کی بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. امید ہے آپ پیچھے والا ترجمہ جو آپ پہلے یاد آپ نے کیا تھا پچھلے صورتوں کا اس کو بھی دہراتے ہوں گے اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ بھول جاتا ہے انسان کو. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.